Thanks for waiting. In just 1 minute, we will be starting, inshallah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि कई लोगों ने बाद में ज्वाइन किया है तो अब के थोड़ा सा हम पीछे से दोबारा शुरू कर लें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स फोरम जो ये प्रोग्राम कर रहा है और जिसने ये पूरी रिसर्च की है और जो आपके सामने पेश की जा रही है, इट्स अ फोरम for all commerce professional, including but not limited to chartered accountants, cost and management accountant, ACCA, MBA, MCOM, CIMA, CPA, CFA, CIA, and CISA, and PIFA, diploma in tax management, diploma in Islamic banking, PGD in Islamic economics, और इसके अलावा सबसे अहम चीज़ हमारे साथ मोहतरम स्कूल उलमा कराम हैं, ऑल स्कूल ऑफ थॉट के, जिसमें अगर हम बरेलवी हजरात की बात करें तो मुफ्ती मुनीब एकेडमी के मुफ्तियान कराम और इसी तरह से दारुल फुरकान के मुफ्तियान कराम मौजूद हैं, और अगर हम देवबंदी साइड की बात करें तो दारुल कुरंगी के भी और इसी तरह से बिनूरी टाउन के भी उलमा कराम हमारे साथ मौजूद हैं और वक्तन फ़ौक़न हमारी मीटिंग में भी आते रहते हैं। और जो कुछ भी हम आपके सामने पेश कर रहे हैं वो सिर्फ टू दैट एक्सटेंट है कि जिसके ऊपर ये तमाम उलमा कराम इत्तफाक करते हैं फ़िक़्ह हनफ़ी की तरह। आज का मकसद, वैसे आप बहुत सारे लोगों से ज़कात की अहमियत की तकरीरें सुनते होंगे, लेकिन ज़कात की मालूमात हिसाब के हवाले से या हाउ टू कैलकुलेट ज़कात के ऊपर कम लोगों ने निस्बतन काम किया है। तो हमने इस बात की कोशिश की, बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट एंड अदर कॉमर्स प्रोफेशनल, कि हम इस एरिया को टेकअप करें। और इस एरिया में चूँकि अल्लाह ताला ने हमें फैक्चुअल नॉलेज दी है तो हमने उस फैक्चुअल नॉलेज की बुनियाद के ऊपर आगे बढ़े। और इस प्रेजेंटेशन को तैयार करने के लिए हमने 3,500 से ज़ायद मैन आवर्स लगाए हैं और तमाम स्कूल ऑफ थॉट के उलमा कराम के साथ मिलके जिन इश्यूज़ के ऊपर कंसेंसस हो गया, फुल कंसेंसस हो गया, वो हम पेश करते हैं। बाकी को Q&A में बाज़ औक़ात डिस्कस करते हैं, अदरवाइज अवॉइड करते हैं कि जहाँ डिफरेंस ओपिनियन हो, और ग्रेजुअली हम और आगे बढ़ रहे हैं। कुछ इश्यूज़ के ऊपर डिफरेंस ओपिनियन अभी भी मौजूद हैं और हम उनको रिजॉल्व करके या तो बाज़ औक़ात हमारी अंडरस्टैंडिंग इशू हो सकता है और कुछ केसेस में फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग में भी प्रॉब्लम हो सकता है, और कुछ केसेस में ज़ाहिर है फतावा का सिलसिला लॉन्ग टर्म चलता है, अंडरस्टैंडिंग लॉन्ग टर्म चलती है, और फिर उसके बाद फतावा में बाज़ औक़ात तब्दीली भी होती है। और अगर आप उलमा कराम में इवन जय्यद उलमा कराम को देखें तो उन्होंने अपने फतावा से कई दफ़ा रुजू भी किया है। तो जब फैक्चुअल इंफॉर्मेशन चेंज होती है और तो फतावा भी तब्दील हो सकते हैं। जैसे आजकल आपने देखा होगा कि सफ़ों में पहले गैप नहीं होता था, अब सफ़ों में गैप होता है। वक्त के साथ साथ तब्दीली हुई, ज़रूरत के साथ साथ तब्दीली हुई, और बहुत सारी तब्दीलियाँ आपने रिसेंटली उलमा कराम के फतावा में देखी जो इससे पहले नहीं थी। तो इसी तरह से ज़कात के सिलसिले में भी हम हर साल इस बात की कोशिश करते हैं कि उलमा कराम तक पहुँचे, उनसे लेटेस्ट फैक्चुअल पोजीशन डिस्कस करें और नई नई चीज़ें डिस्कस करें, और नई नई जो फतावा होते हैं और जो उन्होंने पूरे साल दिए होते हैं उनके ऊपर एड्रेस करें, और इसलिए उस तरह से हम आगे बढ़ें। वैसे आम हालात में ये स्पीच और Q&A 120 मिनट्स का होता है। वी विल ट्राई टू कवर अप इन शॉर्टर पीरियड, लेकिन अगर कुछ आप लोगों में क्वेश्चन ज़्यादा हो गए तो ज़ाहिर है मामला थोड़ा सा आगे बढ़ सकता है।
اس کتاب کے سلسلے میں ہم نے جن کتابوں سے ہیلپ لی ہے اس میں زکوٰۃ کے بنیادی مسائل و معلومات، الخدمت ویلفیئر سوسائٹی، حقیقت زکوٰۃ سید ابو العلا مودودی، آپ زکوٰۃ کس طرح ادا کریں مفتی تقی عثمانی صاحب، مسائل زکوٰۃ، روزہ، فقہی مسائل، سوم، مولانا ثناء اللہ صاحب مدیر ہیں یہ خیر العلوم کراچی کے، رؤوف صاحب کے بیٹے، کچھ لوگوں کے مائک جو ہے آف کر کے ہم سینٹرلائز مائک نہیں آپ ایسے ہی کھانا نہیں بغیر رنگ نہیں، اس میں اچھا مسالہ ڈلا ہوا ہے اور اچھی اور ہم نے اس وقت مائک آف کر دیا ہے تاکہ تمام لوگوں تک کسی اور کی آواز نہیں آئے۔ ہمیں خوشی ہے کہ تیزی سے پارٹیسپینٹ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ مفتی عبدالرؤوف صاحب کے فرزند ہیں اور انہوں نے پیما کے لیے کتاب لکھی اور اس کتاب کے ذریعے ہمیں بہت زیادہ معلومات ملی۔ اس کے بعد زکوٰۃ اسلام کا بنیادی رکن، اور یہ صدیقی ٹرسٹ کا سلسلہ نمبر 2 ہے کتاب۔ اسی طرح سے زکوٰۃ خزینہ اسلام عبدالرشید صاحب کی کتاب ہے۔ پھر اس کے بعد زکوٰۃ اور عشر کے مسائل مولانا عبدالوحید، اور ابھی ہم ریسنٹلی ایک لیٹسٹ کتاب ہے اس سے معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ وہ کتاب میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں، یہ وہ کتاب ہے جو آپ کے سامنے اسکرین پہ نظر آ رہی ہے۔ یہ کتاب مولانا رفعت قاسمی صاحب کی کتاب ہے، دارالعلوم دیوبند کی کتاب ہے، اور یہ تقریباً 300 صفحات پہ مشتمل کتاب ہے۔ اس کے علاوہ مولانا یوسف قرضراوی صاحب کی کتاب ہے، جن کا جو فقہ حنفی سے جن کا تعلق نہیں ہے، لیکن ہم اس سے بھی رہنمائی حاصل کرتے ہیں جہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے، پھر ہم اس کی گفتگو دیگر علماء کرام سے بھی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جو آگے بڑھانے کے لیے تمام ریلیجیس پارٹیز، جس میں جماعت اسلامی، اسلامی جمعیت طلبہ، دعوت اسلامی، تحریک اسلامی، تنظیم اسلامی اور دیگر جتنی بھی تمام مکاتب فکر کی جماعتیں ہیں، ان سے ہمارا رابطہ ہے اور ہم مختلف اور الحمدللہ ہماری پریزنٹیشن اب علماء کرام بھی اپنی مجالس میں استعمال کرتے ہیں، اور ایون درس نظامی کے جن جو فارغ تحصیل ہیں وہ ہمارے لیٹسٹ سٹائل کی پریزنٹیشن الحمدللہ اٹینڈ کرتے ہیں۔ شمیر صاحب چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، انہوں نے یہ پریزنٹیشن کو نیومیریکلز اس کے اپڈیٹ کیے ہیں۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ لیول کے اوپر اور دیگر ایریاز میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ایریا میں یہ پروگرامات ہوں۔ اس کے علاوہ مختلف اینٹیٹیز، سی ڈی سی ہے، اسٹاک ایکسچینج ہے اور کراچی کلب ہے، اور دیگر اداروں میں بھی ہمارے پروگرامات ہو چکے ہیں۔ سب سے بڑا پروگرام ہمارا آج تک جو ہوا ہے وہ فیصل مسجد اسلام آباد میں ہوا ہے، جمعے کے دن، جمعے کی نماز سے پہلے پچھلے سال، اور اس کی تصاویر بھی آپ نے دیکھی ہوں گی۔ لاہور میں ہمارے ساتھی جو موجود ہیں ان کے نام آپ کے پاس اسکرین میں سامنے ہیں۔ اس کے علاوہ فیصل آباد میں ہمارے عاطف صاحب ہیں، اور سویڈن میں، یو ایس میں، کینیڈا میں، اور حیدرآباد میں، پنڈی میں، اور اسلام آباد میں، اور دیگر جگہوں کے اوپر میں تیزی سے ہمارے لوگ بڑھ رہے ہیں الحمدللہ۔ ویسے آج کا مقصد زکوٰۃ کیلکولیشن ہے، لیکن چونکہ کیلکولیشن کا ایک اہم حصہ زکوٰۃ کے معنی کے اوپر ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میری جیب سے پیسہ جائے گا تو میرے مال میں کمی ہو جائے گی، جبکہ زکوٰۃ کے معنی بڑھوتری کے ہیں، یعنی میرے مال میں اضافہ ہوگا اور گارنٹیڈ اضافہ ہوگا، جس کو ہم تھوڑی دیر بعد اس کو گفتگو کریں گے۔ اور زکوٰۃ سے مال پاک ہوتا ہے، وہ مال پاک ہوتا ہے جو آلریڈی پاک ہو، ناپاک مال یا حرام مال پاک نہیں ہوتا، جس کی تفصیل ہم آگے گفتگو کریں گے۔ پھر اس کے بعد سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 ہے، لیکن چونکہ بہت ساری لوگوں نے قرآن کا ترجمہ کے ساتھ پڑھا ہوگا قرآن، تو اس لیے میں صرف اشارتاً بتا دیتا ہوں کہ اگر تم نے نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دی اور میرے رسولوں کو مانا اور ان کی مدد کی اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہے، تو یقین رکھو کہ تمہاری برائیاں تم سے زائل کر دوں گا اور تمہیں اس جنت میں داخل کروں گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ اور امید ہے کہ جب آپ نے عربی قرآن پڑھ لیا ہے
तो अब आइंदा 11 महीने इस बात की कोशिश करेंगे कि कुरान का तर्जुमा पढ़ेंगे, इसलिए कि अगर सिर्फ अरबी पढ़ने से एक लफ्ज़ के ऊपर 10 नेकियां हैं, तो अंदाज़ा करें कि उस पर उसका तर्जुमा पढ़ने से और उसके ऊपर अमल करने से और उसके निज़ाम को गालिब करने से कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा। और हमारे ऊपर जो ये बुराइयां और ये सारी चीज़ें मुलविस हैं, उसकी वजह ये है कि हमें सिर्फ अरबी कुरान की तरफ रोक दिया गया। उसके बाद को के लिए कहा गया कि ये 7 उलूम हों तो आप पढ़ सकते हैं, जबकि कुरान के अल्फाज में ये है कि हमने कुरान को आसान कर दिया। कोई है जो इस पे गौर व फिक्र करे। अगर आपके पास थोड़ी सी अरबी आपको आती है और वो अरबी नहीं भी आती, तो ऐसे तराजिम मौजूद हैं जो आप पढ़ेंगे तो आसान सलीस उर्दू में मौजूद हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। कुरान मजीद में जहाँ जहाँ नमाज का जिक्र आया है, उनमें से बेशतर जगहों के ऊपर ज़कात का भी जिक्र आया है कि जैसे वाक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात वरक़ऊ मअर राकीन। फिर इसके अलावा दीन में जितनी अहमियत नमाज और हज की है, उतनी ही अहमियत ज़कात की है। इट्स ऑल्सो अ पिलर। लेकिन ये क्यों सोचा जाता है कि नमाज में हम रोज़ मस्जिद आते हैं और जाते हैं, रोज़ाना तकरीबन 2 घंटे देते हैं और 730 घंटे हम उसके अंदर अपने लिए सर्व करते हैं, अपनी आखिरत के लिए सर्व करते हैं, अपनी दुनिया को बेहतर तरफ आगे ले जाने के लिए सर्व करते हैं, इसलिए कि नमाज में दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई है। असल मकसद आखिरत है और अल्लाह की खुशनुदी है। इसी तरह से हज के लिए जो लोग जाते हैं, उसकी तैयारी के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आने जाने के लिए 960 घंटे लेते हैं। लेकिन माजरत और अफसोस के साथ ज़कात के लिए हम और आप कितने घंटे देते हैं कि आज भी ये प्रोग्राम बहुत सारे लोग अटेंड कर सकते थे, लेकिन अब तक सिर्फ 13 लोग इसमें प्रोग्राम में शामिल हैं। उम्मीद है कि फेसबुक के ऊपर भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग थोड़ी देर में शामिल हो जाएंगे और इस प्रोग्राम में भी जब तक हम पीक पे कैलकुलेशन पार्ट पे पहुंचेंगे तो और लोग भी शामिल होंगे। और जब मुफ्ती साहब इसमें हाजिर होंगे, मुफ्ती इब्राहिम ईसा साहब ने कंफर्म कर दिया कि वो इंशाल्लाह हमारे साथ मौजूद होंगे, तो इसलिए और मेरे साथी एक को आज के प्रोग्राम में कुछ तफसील पे आना था, लेकिन उनकी तबीयत नासाज है, उनके लिए भी दुआ करें कि वो जल्द अज जल्द सेहतियाब हों। इसके अलावा आज का वैसे प्रोग्राम हम कोशिश कर रहे हैं कि 1.5 घंटे में ये कंप्लीट कर लें और उम्मीद है इसको कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा इजाफा हो जाए तो इसको नेकी समझ के कुछ वक्त स्पेयर कर दीजिएगा कि आज की रात अगर लैलतुल कद्र है तो 1000 महीनों से बेहतर है, और लैलतुल कद्र नहीं भी है तब भी 70 गुना फ़ायदा है कि नफली इबादत जो है उसके ऊपर 70 गुना इजाफा है और फ़र्ज के 70 गुना और नफली इबादत का फ़र्ज के बराबर है। और ये जो इल्म ज़कात का आप हासिल कर रहे हैं, ये फ़र्ज है हासिल करना, और फ़र्ज की का सवाब जो है 70 गुना है। तो अगर आप 1 मिनट भी स्पेंड कर रहे हैं इस प्रोग्राम को के लिए, तो इसका मतलब है कि 70 मिनट स्पेंड कर रहे हैं, तो ये तो मिनिमम नेकी है। और अगर आज लैलतुल क़द्र की रात है जो हो सकती है, इसलिए कि ये भी ताक रात है, तो आपको 1000 महीनों यानी 83 साल 4 महीने से ज़्यादा सवाब मिलेगा। तो उम्मीद है कि शैतान से हम सब दूर रहें और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम दोबारा पढ़ लें, इसलिए कि कुछ लोग बाद में ज्वाइन जिन्होंने किया। कुछ स्लाइड्स को मैं स्किप करूंगा, जैसे मैंने आपको बताया कि ये ट्रेनिंग स्लाइड भी है और ट्रेनिंग स्लाइड का ये पूरा शो है जो आपके सामने रखा जा रहा है, तो इसलिए हर स्लाइड को मैं कवर नहीं करूंगा, कुछ स्लाइड को स्किप करूंगा, तो इसलिए कि आज का प्लान प्रोग्राम हमारा पौने घंटे का, फिर Q&A। ये सेल्फ असेसमेंट सर्वे और आज का प्रोग्राम हमने रखा भी इसीलिए था कि हर एक अपनी ज़कात तो कैलकुलेट कर चुका होगा और आज ये असेसमेंट करे अपनी कि आया उसने जो ज़कात कैलकुलेट की है वो सही कैलकुलेट की है। जैसे के लिए पहला सवाल ये है कि जिनको आपने ज़कात दी है, मुझे उम्मीद है कि वो आपकी नज़र में साहिब निसाब नहीं होंगे, लेकिन आज हम सीखेंगे सही तरह से कि साहिब निसाब होता क्या है अगर हमें नहीं पता तो। और आपको ख्याल रखना होगा कि अगर आपने किसी साहिब निसाब को ज़कात दे दी है तो साहिब निसाब को ज़कात देना काबिल कबूल नहीं है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर आप में से अगर कोई साहिब निसाब नहीं है तो हमारी कोशिश होगी कि आज के प्रोग्राम में आपको तफसील बताएं कि साहिब निसाब होना आपके लिए बेहतर है हर लिहाज से, और ज़कात अदा करना आपके लिहाज से हर लिहाज से बेहतर है। और अगर आप वाकई साहिब निसाब हैं तो ये देखिएगा कि क्या आपने प्रॉपर ज़कात की कैलकुलेशन कर ली है
اور یہی آج کے پروگرام کا اصل مقصد ہے کہ سیلف اسسمنٹ کے تحت آپ خود ہی دیکھیں، کوئی ٹیکسیشن آفیسر، کوئی فرشتہ نہیں آئے گا آپ کی زکوٰۃ کی کیلکولیشن کو چیک کرنے کے لیے، نہ کوئی آڈیٹر آئے گا آپ کی زکوٰۃ چیک کرنے کے لیے، آپ خود ہی اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ آپ کی نماز کے اندر آپ کیا پڑھتے ہیں کوئی نہیں دیکھتا، آپ روزے میں کھانا کھا لیتے ہیں افسوس کے ساتھ اگر، تو کوئی نہیں دیکھتا، اللہ دیکھتا ہے۔ تو اسی طرح سے زکوٰۃ میں آپ نے حساب صحیح کیا ہے، یہ آپ دیکھیں گے آج کی اس پریزنٹیشن کے نتیجے میں۔ صاحب نصاب کی ویلیو اگر میں آپ کو بتاؤں تو صاحب نصاب کی ویلیو جو ہے، جو آخر میں اس وقت آ رہی ہے، اپریل 10 کو ہم 2020 کو ہم نے ہماری پریزنٹیشن اپڈیٹ کی تھی، اس وقت میں اس کو راؤنڈ آف میں آگے بات کروں گا کہ اس وقت 51,000 اس کی ٹوٹل ویلیو بن رہی تھی صاحب نصاب کی۔ تو اس ویلیو میں لٹل چینج ہے اور ایوری ڈے بیسس کے اوپر، ایوری منٹ بیسس کے اوپر چینج ہوتا ہے، تو اس لیے کائنڈلی اس کو ضرور دیکھتے رہیں۔ اچھا، پہلی کنڈیشن تو آپ کے لیے یہ ہے کہ ہم سب یہ اسیس کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ ہم صاحب نصاب 1439 میں بنے تھے جب ویلیو 37,000 راؤنڈ آف تھی، پھر اس کے بعد اگلے سال بھی ہم 42,000 پہ رہے صاحب نصاب، اور اس سال بھی صاحب نصاب ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کے مال میں اضافہ ہوتا ہے، تو اضافہ تو ہونا ہی ہونا ہے، یہ تو گارنٹیڈ ہے۔ اور جو ایک دفعہ زندگی میں زکوٰۃ دیتا ہے عمومی طور کے اوپر وہ ہر سال زکوٰۃ دیتا ہے، اور ہم آج ثابت کریں گے نیومیریکلس کے ذریعے، اور بینگ اکنامسٹ پارٹلی اینڈ ایز ویل ایز چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ود نیومیریکل نمبرز پلئنگ گیمس، اور چونکہ پاکستان کے بجٹ میکنگ پروسیس میں بھی ہمارے ساتھیوں کا ہاتھ ہوتا ہے، تو اس لیے ہم نمبر گیم میں ثابت کر سکتے ہیں کہ آپ کی زکوٰۃ ایک سال کے دینے کے نتیجے میں امید ہے انشاءاللہ آپ کی زکوٰۃ میں اضافہ ہی ہوگا ہر سال۔ اب زکوٰۃ کے لیے دو بیسک کنڈیشن ہیں، پہلا صاحب نصاب ہونا، پھر ایک سال مکمل ہونا۔ اگر یہ دو کنڈیشن میٹ ہو جائیں تو آپ صاحب نصاب زکوٰۃ کے پیبل کہلائیں گے۔ پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ ہر بالغ مسلمان مرد و عورت جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کی مالیت کے برابر قابل زکوٰۃ کل اثاثے ہوں تو وہ صاحب نصاب کہلاتا ہے۔ لیکن شہری آبادی میں عمومی طور کے اوپر جو ہے وہ، چونکہ آپ کے پاس اور ایون ہماری خواتین کے پاس جو ہے، اگر ہم بات کریں تو کئی دفعہ صرف 4 گرام اگر فرض کر لیں تولہ ہو، جس کی ویلیو تھوڑی دیر بعد ہم گفتگو کریں گے کہ جس کی ویلیو جو ہم نے تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کی 51,000، اس سے زیادہ ہوتی ہے اگر آپ کے پاس 4 گرام اگر جو ہے سونا ہو، اور سونے کے ساتھ 1 روپیہ بھی خاتون کے بٹوے میں ہے، اور شہری خواتین الحمدللہ آپ سے چھپ کے بھی بٹوے میں اور پیچھے سے پیسے جمع کرتی ہیں، اور یہ سلسلہ خواتین کا حضرت خلفائے راشدین میں بھی تھا، اور وہ واقعات آپ نے پڑھے ہوں گے کہ خلفائے راشدین میں سے بھی ان کی بیگم میں سے ایک واقعہ آتا ہے کہ ان کے پاس الگ سے پیسے وہ جمع کرتی ہیں، یہ وہ پازیٹیو خصلت کہہ لیں جو خواتین میں ہوتی ہیں، لیکن جب زکوٰۃ کا معاملہ آتا ہے تو وہ ہیلا کرتی ہیں آئٹم نمبر 2 کے اوپر کہ میرے پاس چونکہ 7.5 تولہ سونا نہیں ہے اس لیے میرے اوپر زکوٰۃ لاگو نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے وہ اہم بنیاد یہاں پر ہے۔ تو اس لیے تینوں میں سے ایک بھی کنڈیشن اگر میٹ ہو جائے کہ آپ کے پاس صرف اور صرف 52.5 تولہ سے زائد یا 52.5 تولہ یا اس سے زائد اگر آپ کے پاس چاندی ہو، یا آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا اور صرف سونا ہو، یا یہ بڑا اہم ہے، جس کے ساتھ یا تو آپ کے پاس سونا ہو، یا تو آپ کے پاس چاندی ہو، یا تو آپ کے پاس نقدی ہو، یا آپ کے پاس تجارتی مال ہو، یہ سب ملا کے ٹوٹل ویلیو اگر 51,000 سے اوپر چلی گئی تو آپ تیسری جگہ پہ گر گئے، اور صرف آپ ہی نہیں گر گئے، جن کو آپ زکوٰۃ دیتے ہیں وہ بھی گر گئے، اور جب جن کو زکوٰۃ دیتے ہیں وہ بھی گر گئے صاحب نصاب میں، تو زکوٰۃ آپ نے ادا کی، تو اس لیے آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہوگا
کہ جن کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ صاحب نصاب تو نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کی زکوٰۃ ادا. اسی لیے جو ادارے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جن کو آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ بھی اس بات کا عمومی طور کے اوپر خیال رکھتے ہیں کہ وہ ان کو دیں جو صاحب نصاب نہ ہو. اگر آپ نے کسی ایسے ادارے کو دے دی جو اس بات کا خیال نہیں رکھتے، اور کووڈ-19 کے جو چیزیں ہیں وہ ان کو دے دیتے ہیں جو صاحب نصاب ہوں، تو وہ کووڈ-19 کو دینے والی زکوٰۃ آپ کی وہ زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی. تو اس سے بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے. اگر آپ راشن بھی بانٹ رہے ہیں کسی کو، اگر وہ راشن لینے والا صاحب نصاب ہے تو آپ کی زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی. پھر دوسری زکوٰۃ کے لیے جو کنڈیشن ہے زکوٰۃ کیلکولیشن پوائنٹ آف ویو سے، وہ سب سے پہلے زکوٰۃ فرض ہونے کی قمری تاریخ کا تعین کر لیں کہ جو صاحب نصاب بننے کے 1 سال بعد آتی ہے. اس تاریخ کو ملکیت میں موجود قابل زکوٰۃ اثاثوں کی مارکیٹ ریٹ کے مطابق مالیت کے لحاظ سے، جو تھوڑی دیر بعد ہم اگلے صفحات پہ دیکھیں گے، اس کے مطابق زکوٰۃ ادا ہوگی. یعنی 2 کنڈیشن ہوگی، پہلے آپ صاحب نصاب بنیں گے، پھر 1 سال قمری تاریخ یعنی اسلامک ایئر مکمل ہوگا جب صاحب نصاب بننے پہ زکوٰۃ ادا نہیں کرنی آپ کو. اس کے بعد 1 سال مکمل ہونے پہ زکوٰۃ ادا کرنی. اس کو ہم گرافک پریزنٹیشن کے ساتھ اس طرح سے دیکھتے ہیں جو ہم نے شروع میں ڈسکس کیا تھا کہ آپ ازیوم کرتے ہیں کہ 1439 میں صاحب نصاب کی جو خط ہے، صاحب نصاب کی لائن ہے بلو رنگ کی، اس کو آپ نے ٹچ کر لیا، اور پھر اس کے بعد آپ کی دولت نیچے گئی، اوپر گئی، نیچے گئی، اوپر گئی، نیچے گئی، اوپر گئی، اور یہ سلسلہ جاری رہا. لیکن صاحب نصاب کی جو باٹم لائن سے نیچے نیگیٹو پوزیشن ہے وہ نہیں گئی. نیگیٹو پوزیشن کو ہم اگنور کرتے ہیں، وہ ہم چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ لیول پہ ڈسکس کرتے ہیں نارملی، اور آگے اسکرین پہ بھی آئے گا، لیکن آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈسکس دیٹ، اس سے کہ وہ ڈیفیکلٹ کانسیپٹ ہے بہت زیادہ. لیکن فی الحال ازیوم کریں کہ آپ نیگیٹو پوزیشن میں نہیں گئے، صرف لوور سائڈ پہ گئے ہیں. مثال کے طور کے اوپر آپ کی ویلیو جو ہے 61,000 روپے سے نیچے گر کر جو ہے وہ نیچے چلی گئی، 70,000 پہ کبھی چلی گئی، کبھی 39,000 پہ چلی گئی، کبھی 49 پہ چلی گئی، کبھی 80,000 پہ چلی گئی، کبھی سیلری ملی تو 90,000 1.5 لاکھ پہ چلی گئی. اور یہ چلتے چلتے جب آپ صاحب نصاب اگلے سال کی تاریخ پہ پہنچے تو آپ کو بونس ملا، یا آپ کو کوئی نہ کوئی ایسی چیز تحفے میں ملی جس کے نتیجے میں ٹاپ لائن بہت اوپر چلی گئی. اب سال مکمل ہونا ہر انفرادی ایسٹ کے اوپر ضروری نہیں. اب آپ کو صاحب نصاب ایگریگیٹ بیسس کے اوپر کیلکولیٹ ہوگا، اور ایگریگیٹ بیسس کے اوپر جو بھی آپ کی دولت کی کیلکولیشن ہوگی، جس کے اندر سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت وغیرہ جس کے اوپر بھی زکوٰۃ لگتی ہے، اس میں سے لیس زکاتیبل جو زکوٰۃ ڈیڈکٹیبل آئٹم ہے جس کو ہم تھوڑی دیر میں ڈسکس کریں گے، وہ مائنس کرنے کے بعد وہ بھی ساری لائبلٹی مائنس نہیں ہوتی، بلکہ شرعی لحاظ سے جو لائبلٹی مائنس ہو سکتی ہیں اس کی الگ فہرست ہے جس کو تھوڑی دیر بعد ہم پارٹلی ڈسکس کریں گے. یہ بیسک ایک اور کنڈیشن ہے جس کو آپ نے اگر میٹ کر لیا، اور ہر انفرادی ایسٹس کے اوپر مکمل ہونا ضروری نہیں ہے، غلط فہمی عوام الناس کے درمیان. یہ کمپلیکیٹڈ سچویشن ہم جب چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ لیول پہ ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ نیگیٹو پوزیشن میں چلے جائیں تو کیا ہوتا ہے، تو اس لیے میں اس کو بھی ڈسکس نہیں کرتا ڈیو ٹو شارٹیج آف ٹائم. اسی طرح سے یہ کمپلیکیٹڈ گراف ہے جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ لیول پہ ہم گفتگو کرتے ہیں، میں یہاں اگنور کر رہا ہوں اس کو. پھر کیو این اے انشاءاللہ آخر میں ہم ایڈریس کریں گے، اور مفتی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. پھر اس کے بعد اب ہم انفرادی ایسٹس کے اوپر جا رہے ہیں. آپ اپنے کوشچن آنسر جو ہیں چیٹ باکس میں ڈال سکتے ہیں. ہم چیٹ باکس اس وقت دیکھتے رہیں گے جب چیٹ باکس میں آپ اپنے سوالات نوٹ کر لیں گے، اور آئی ول بی فیسیلیٹیٹنگ ایٹ دیٹ ٹائم جب مفتی صاحب بھی موجود ہوں. سونا چاندی خواہ کسی بھی شکل میں ہو اور کسی بھی مقصد کے لیے ہو، اس کا وزن معلوم کر لیں. اب ظاہر ہے یہاں فقہ دوسرے فقہ میں تھوڑی سی مختلف سچویشن ہے، لیکن فقہ حنفی میں تمام مکاتب فکر کے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ سونا چاندی خواہ کسی بھی شکل میں ہو اور کسی بھی مقصد کے لیے ہو، یعنی استعمال کے لیے بھی ہو، اس صورت میں بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. اس کے اوپر ایک حدیث مبارکہ ہم تھوڑی دیر میں آگے دیکھیں.
اگر زیور خریدنے کی رسید موجود ہے تو عموماً 10% ضائع ہونے کا چارج کیا جاتا ہے، تو چنانچہ آپ کے پاس 90.91% آپ کے پاس سونا موجود ہوگا اور اس کے اوپر آپ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ پھر اس کے بعد اگر زیور خریدنے کی رسید موجود نہیں ہے تو یو ہیو نو چوائس، آپ کو زکوٰۃ جو ہے لینے کے لیے، زکوٰۃ کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے سونے کا وزن معلوم کرنا ہوگا، اور آہستہ آہستہ سونا لے جائیں احتیاط کے تقاضوں کے طور کے اوپر، یا آپ کسی اپنے ویئنگ اسکیل لے لیں، جو ویئنگ اسکیل سوناروں کے پاس ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے پاس چھوٹا والا ہوتا ہے تو وہ چھوٹا خرید لیں۔ آپ کے محلے والے تمام آپ کو دعائیں دیں گے کہ ان کی زکوٰۃ تو جو ہے اچھی نیت سے وہ آپ کے پاس آئیں کہ سونا لے کے آئیں، آپ وزن معلوم کر لیں، اور آپ واٹس ایپ گروپ بنا لیں اپنے اطراف میں، اپنے ریلیٹیوز کا، اپنے قریبی رہنے والوں کا، کہ ویئنگ اسکیل ہمارے پاس موجود ہے، آپ ہمیں اپوائنٹمنٹ لے لیں ہمارے ساتھ کسی بھی وقت بھی، جس طرح سے ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لیا جاتا ہے۔ اور یہ اگر نیکی کا کام اگر آپ کر سکیں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ پھر سونے کے سکے اور بسکٹ اگر آپ کے پاس موجود ہے تو اس کے اوپر عمومی طور پہ لکھا ہوا ہوتا ہے 99.99% پیور گولڈ، تو چنانچہ کرام کے نزدیک وہ پورے کا پورا جو ہے سونا آپ کا، اس پہ زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، اس میں یہ جو 90.9% 91% ہے یہ نہیں ہے۔ ریمائنڈر ہے کہ جن لوگوں نے بعد میں جوائن کیا، شروع میں ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ چیٹ باکس میں جو پروفیشنل اکاؤنٹنٹس فورم کو ایڈریس کرتے ہوئے پرائیویٹلی یا ایوری ون کو کرنا چاہیں تو ایوری ون کو کریں، اٹس اپ ٹو یو، کہ آپ اپنا نام، کوالیفیکیشن، موبائل نمبر، سٹی، ای میل ایڈریس، لائن آف بزنس اور ڈیٹیلز آف امپلائمنٹ اگر آپ شیئر کرنا چاہیں، ایٹ لیسٹ جو اپنی نیم، کوالیفیکیشن، موبائل نمبر اور سٹی اور ای میل ایڈریس ضرور ہم سے شیئر کر لیں، اور تاکہ ہمیں آپ سے رابطہ کرنے میں آسانی ہو، ہم آپ چیٹ باکس انشاءاللہ سیو کر لیں گے۔ Q&A انشاءاللہ ہم آخر میں کریں گے، اور جن کے پاس ہینڈ بل واٹس ایپ ہم نے کیا ہے بہت سارے لوگوں کو، اور ہینڈ بل موجود ہے، اس میں اگر میں اوپر سے دکھاؤں تو A1 جو ٹاپ کے اوپر لکھا ہوا ہے بلو کے اندر وائٹ سے، یہ ہینڈ بل سے کنیکٹڈ ہے بالکل۔ اب مارکیٹ ریٹ کے اوپر مختلف قسم کے قیراط کا گولڈ ہوتا ہے، اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں معلوم۔ اب اسے اگر میں عمومی طور کے پر بات کروں، جب آپ گولڈ کے ریٹس کی ویب سائٹ پہ جائیں گے تو وہاں 24 اور 22 کیرٹ کا گولڈ ہوگا۔ 24 کیرٹ کا گولڈ پیور گولڈ کہلاتا ہے، اور 22 کا جو گولڈ ہوتا ہے کیرٹ کا، وہ پاکستان میں عمومی طور کے اوپر اس میں تھوڑی سی مکسنگ کی جاتی ہے تاکہ اس کے اندر مولڈ ہو جائے، تو اس کی ریٹ بھی کم ہو جاتا ہے، اس کے اندر تھوڑی سی مکسنگ کی جاتی ہے۔ پھر اس سے کم ویلیو کا جو گولڈ ہوتا ہے پاکستان میں کچھ جگہوں کے اوپر وہ 21 کیرٹ کا ہوتا ہے، لیکن گولڈ اور سونار کچھ لوگ آپ کو بتائے بغیر گولڈ دیتے ہیں اور ازیوم یہ کرواتے ہیں کہ یا تو یہ 22 کا ہے یا 24 کا ہے۔ تو عمومی طور کے پر اگر کوئی ایماندار گولڈ سمتھ ہوگا تو وہ آپ کو پراپر ریٹ بتائے گا، اور وہ پراپر ریٹ اور پراپر کیرٹ بھی بتائے گا۔ اور ہماری خواتین مدینہ سے آتی ہیں تو کہتی ہیں کہ وہاں بہت سستا گولڈ ہے، لیکن مدینہ میں عمومی 18 کیرٹ کا گولڈ ہوتا ہے، تو اس لیے وہ وہاں سے ان کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن وہاں پوچھنا چاہیے کہ کتنے کیرٹ کا گولڈ ہے۔ اور کچھ گولڈ کی جو چھوٹی سی پرچی لگی ہوئی ہوتی ہے اس میں کئی دفعہ ایماندار گولڈ سمتھ لکھ کے بھی رکھتے ہیں کہ کتنے کیرٹ کا گولڈ ہے، تو اس لیے وہ بھی ہماری خواتین ضرور دیکھ لیں، یا ہمارے مرد ضرور دیکھ لیں ان کے ساتھ جب شاپنگ پہ جائیں۔ یہ مختلف سالوں کے ریٹس ہیں، اور یہ ویریشن ان ریٹس ہے ڈفرینٹ ایئر کا۔ اور اگر میں پچھلے سال اور اس سال کی بات کروں تو اگر آپ ازیوم کر لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ 10% میں اضافہ ہوا ہے، جیسے پچھلے سال جو ہے 18% اضافہ ہوا تھا گولڈ کے ریٹ میں، اور کبھی گولڈ کے ریٹ میں کمی بھی ہوتی ہے، تو یہ مختلف سالوں کی اسکرین آپ کے سامنے گزر رہی ہے۔ اور پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال جب ہم نے ایویلیویٹ کیا شعبان کی 16 تاریخ کو اور ورسز رجب کی 13 تاریخ کو پچھلے سال کی، تو 54% چینج ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ گولڈ کے اوپر آپ کی زکوٰۃ میں اضافہ 55-55% ہو جائے گا،
اور اس کو میں اور تیزی سے لے جاؤں 1994 سے، یا کسی کی شادی 1994 میں ہوئی تھی جب 376 کا ریٹ تھا، اور اس کے بعد اب ریٹ جو ہے 8296 ہے، تو اوور آل انکریز بہت ہیوج انکریز ہے. اور ہر سال دیکھیں تو انکریز ہو رہا ہے ایکسیپٹ فار فیو ایئرس کے جس میں ویریشن میں لوور سائڈ پہ ہے. تو ہیوج ڈفرینس کے 376 سے 8296 اضافہ ہوا ہے ان لاسٹ اباؤٹ 26 ایئرس. تو اگر آپ کہیں گے 10% میں اضافہ کرتے چلا جاؤں تو یہ غلط طریقہ ہوگا. تو آپ کو ریٹ دیکھنا ہوگا، اور آپ کی جو بھی صاحب نصاب کی ڈیٹ ہوگی، اور ہر فرد کی صاحب نصاب کی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ڈیٹ مختلف ہوگی 100%. اس کی وجہ سمپل سی ہے کہ 365 دن سال کے ہوتے ہیں، اور ہمیں نہیں پتا کہ صاحب نصاب آپ کب بنے. میری صاحب نصاب ڈیٹ ممکن ہے، ازیوم کرتا ہوں کہ رمضان کی پہلی ہے، تو کسی اور کی صاحب نصاب کی ڈیٹ شعبان کی کوئی ڈیٹ ہو سکتی ہے، کسی کی تیسرے کی محرم کی ڈیٹ ہو سکتی ہے. تو ہر فرد کی ڈیٹ مختلف ہو سکتی ہے. لیکن علماء کرام نے اس بات کی گنجائش دی ہے کہ کوئی پرانے سالوں کی بھی زکوٰۃ ادا کرنا چاہ رہا ہے، اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ صاحب نصاب وہ کب بنا ہے، اور وہ کیلکولیشن اس کے پاس نہیں ہے، تو وہ ازیوم کوئی بھی ڈیٹ مناسب سی کر سکتا ہے. مے بی 27 رمضان کر لے، مے بی رمضان بند کر لے. اور چونکہ گورنمنٹ کے نظام کے تحت رمضان بند ہے، ہم نے علماء کرام سے اس دفعہ بھی ڈسکس کیا، تو انہوں نے کہا ہاں رمضان گنجائش موجود ہے کہ جہاں اجتماعی اسپیشلی ڈیٹس ہوں. پھر ڈائمنڈ، ہیرا، موتی عام حالات میں یہ زکاتبل نہیں ہے، لیکن یہ اس صورت میں زکاتبل ہو جائیں گے کہ اگر یہ ٹریڈیبل ایسٹس کی شکل اختیار کر جائیں، چاہے ایک ہیرا ہو، ایک موتی ہو. اگر یہ ٹریڈیبل ایسٹس یا مال تجارت شرعی زبان میں ہو جاتا ہے تو اس صورت میں اس پہ زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. ورنہ عام حالات میں اگر سونے کے اندر یہ چیزیں لگی ہوئی ہیں، چاہے وہ کروڑوں روپے کی ہیں، تو چونکہ وہ استعمال والا سونا ہوگا تو سونے پہ تو زکوٰۃ ہوگی، لیکن ڈائمنڈ، ہیرا، نگ، موتی پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے کہ دو خواتین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں کنگن تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اس پہ زکوٰۃ ادا کی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، اس پہ زکوٰۃ ادا نہیں کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم چاہو گی کہ تمہیں آخرت میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں؟ تو ان خواتین نے، صحابیات نے کہا ہرگز نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پہ زکوٰۃ دو. اس سے ہمیں مزید معلوم چلتا ہے کہ وہ استعمال والے بینگلز تھے، وہ استعمال کر رہی تھیں، ان کے ہاتھوں میں تھا، اس لیے زکوٰۃ استعمال والے آئٹم پہ بھی ہوتی ہے. جبکہ کچھ فقہ کے ادر دین فقہ حنفی، اکا دکا فقہ میں یہ دوسرا ان کا فقہ ہے. لیکن چونکہ میں اس وقت پاکستان میں ایڈریس کر رہا ہوں جس کی جو فقہ حنفی جو جتنی آبادی مسلمانوں کی ہے اس میں سے 95% سے زائد آبادی فقہ حنفی کی ہے، تو ہم نے ریسرچ ساری اسی بنیاد پہ کی ہے. اس کے بعد اسٹیٹس آف اے چائلڈ، جب آپ گفٹ کرتے ہیں ان کو، یہ اس کی ایکسٹریم کچھ کنڈیشن ہوتی ہیں، لیکن تفصیل اس کی لمبی ہے، تو وہ ہم تفصیلی گفتگو رکھتے ہیں، یا Q&A میں ٹائم ہوگا تو اس کو ایڈریس کر لیں. دوسرا میجر ایسٹس ہے زمین، مکان، فلیٹ وغیرہ. اس کے اوپر جو ہے اگر آپ نے اس نیت سے خریدا ہے کہ اس کو بیچیں گے تو اس صورت میں آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، اور اس کی جو فروخت والی مالیت ہوگی اس پر زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. عمومی حالات میں بلڈر اور انویسٹر کہتے الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ میرے پاس ایک مکان ہے جو میں نے ایز اے انویسٹر خریدا ہے، لیکن وہ ٹیکنیکلی ایز اے انویسٹر شرعی زبان میں ضروری نہیں ہو، اس لیے کہ شرعی زبان میں زکوٰۃ اس چیز پہ لازم ہوتی ہے کہ جو فروخت ہونے کی نیت سے خریدا گیا ہو اور اس کی نیت برقرار ہو. یہ دو کنڈیشن ہوتی ہیں، تو اس صورت میں زکوٰۃ ضروری ہوتی ہے. اب ایسی صورتوں میں اگر ہم دیکھیں تو کئی صورتیں نیت کی بنتی ہیں. کچھ جو عمومی نیتیں جو ہم سے لوگ پوچھتے ہیں اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. کہ کبھی تو یہ نیت ہوتی ہے کہ بعد میں اس کو فروخت کر دیں گے، اس صورت میں ہر سال زکوٰۃ ادا ہوگی.
اور مارکیٹ ریٹ کے مطابق ادا ہوگی، جو اسکرین پہ آپ کے سامنے ہوتا ہے اور لکھا ہوا ہے۔ کبھی یہ نیت ہوتی ہے کہ خود اس میں رہیں گے اور زکوٰۃ نہیں، اس لیے کہ وہ مال تجارت نہیں ہے۔ کبھی نہ فروخت کرنے کی نیت ہوتی ہے اور نہ رہنے کی نیت ہوتی ہے، اس صورت میں بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس لیے کہ پیور ٹریڈیبل نیت نہیں ہے۔ اگر نیت یہ ہو کہ قیمت بڑھ گئی تو پلاٹ بیچ دیں گے، اور قیمت نہ بڑھی تو استعمال کر لیں گے، یعنی اس کے اوپر گھر بنا لیں گے یا اس فلیٹ میں رہ لیں گے، تو اس صورت میں بھی مکس نیت ہو گئی، زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ جو پلاٹ، مکان، دکان، فلیٹ کرائے پر دیا گیا ہو یا کرائے پر دینے کا ارادہ ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں، لیکن جو کرایہ آپ کو ملے گا اس پر زکوٰۃ ہوگی، اس لیے کہ اس کے 3 حصے پھر ہو جائیں گے۔ یا تو مال آپ نے خرچ کر لیا تو کہانی ختم ہو گئی، یا وہ زکاتیبل نان زکاتیبل ایسٹس میں کنورٹ ہو گیا تو بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ زکاتیبل ایسٹ میں کنورٹ ہوا، بینک کے اکاؤنٹ میں موجود ہے، کیش کی شکل میں موجود ہے، تو تھوڑی دیر بعد ہم ایڈریس کریں گے، تو اس وہ رینٹ جو ہوتا ہے وہ 3 شکلوں میں تبدیل ہو جاتا ہے، وہ تھوڑی دیر بعد ایڈریس کریں گے۔ لیکن سب سے اہم چیز جو ہے وہ کروڑوں روپے زکوٰۃ اس مد میں آ سکتی ہے، اور آپ کے اطراف میں لوگ رہنے والے اگر آپ ان کو یہ والے حصے کی تعلیم دیں تو آپ کے لیے یقین جانے صدقہ جاریہ ہوگا۔ ایک جگہ ہم نے پروگرام کیا کہ جہاں پر بہت سارے لوگ جو ہیں موجود تھے، میں صرف چیک کر لوں کہ مفتی صاحب نے جوائن کر لیا ہے، مفتی ابراہیم عیسیٰ صاحب نے جوائن کر لیا ہے، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنی جلدی میری پریزنٹیشن ختم ہو، مفتی صاحب میں ختم کرتا ہوں، اس لیے تھوڑی سی تاخیر ہو گئی تھی ہمیں شروع کرنے میں، تو اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنی جلدی ختم کر سکوں اتنی جلدی ختم کر لوں۔ یہ وہ ایریا ہے کہ جس کے نتیجے میں صرف ایک پروگرام میں ہم نے 600 لوگ جو تھے وہ ہمارے پروگرام میں تقریباً موجود تھے، مرد و خواتین، اور پردے کے ساتھ خواتین بھی موجود تھی۔ لیکن ایک صاحب کو دعوت دی گئی کسی اور کے ذریعے یا کسی اور کے ذریعے، ایک سائیکل کے ذریعے، وہ صاحب کسی طرح سے پروفیشنل اکاؤنٹنٹس فورم کے پریزنٹر کے گھر پہ پہنچ گئے ان سے اپوائنٹمنٹ لے کے، اور اس کے بعد وہ رجسٹر لے آئے، اور اس رجسٹر میں لے آئے اور کہنے لگے کہ مجھے آپ بتائیں کہ اس کے اوپر زکوٰۃ کتنی لاگو ہوگی۔ اب وہ پریزنٹر تھوڑے سے انہوں نے سوچا اس بات کے اوپر کہ کسی فرد کو یہ بتانا کہ فجر کی نماز بھی فرض اسی طرح سے ہے جیسے ظہر کی نماز، تو وہ پتہ نہیں وہ ظہر کی نماز بھی پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا۔ تو اس سوچ کے ساتھ کہ 5 نمازیں فرض ہیں تو پہلے ہم ظہر کا بولیں، پھر عصر کا بولیں، پھر مغرب کا بولیں، پھر اس کے بعد فجر آخر میں بولیں، عشاء کی بھی جب وہ شروع کرنے لگے، حالانکہ فرض تو سب برابر ہیں۔ تو اس لحاظ سے اس پریزنٹر نے اس رجسٹر والے صاحب سے پوچھا کہ آپ نے پچھلے سال زکوٰۃ کتنی ادا کی؟ تو وہ رجسٹر والے صاحب نے جواب دیا کہ پریزنٹر صاحب مجھ سے پچھلے سال کے بارے میں نہ پوچھیں، لیکن میں یہ ارادہ کر کے آیا ہوں کہ اس سال جو آپ بتائیں گے اتنی زکوٰۃ میں ادا کر دوں گا۔ اب پریزنٹر صاحب کی ہمت تھوڑی سی بڑھی کہ ان کو کوئی ایسٹیمیٹڈ فگر بتا دیں، اس لیے کہ زکوٰۃ کیلکولیشن تو وہ نہیں کر سکتے تھے کہ جس رجسٹر کے اندر کئی فلیٹ مکان یا زمین کی باتیں ہوں یا شیئرز کی باتیں ہوں اور دیگر پراپرٹی کی باتیں ہوں۔ اب اس کے اوپر زکوٰۃ فوراً آن دا اسپاٹ تو کیلکولیٹ نہیں کی جا سکتی ہے، اور اگر عصر سے مغرب کے درمیان کا اپوائنٹمنٹ دیا گیا تو انہوں نے ان کو گائیڈ کر دیا براڈلی، اور کہہ دیا کہ فلاں صاحب سے رابطہ آپ قائم کر لیں یا اپنے اکاؤنٹنٹ کو ہماری کسی محفل میں بٹھا دیں تاکہ وہ کیلکولیٹ کر لے۔ لیکن اندازاً یہ جو جائیداد ہے آپ کی جو نظر آ رہی ہے، ہمارے تجربے کے مطابق، بینگ پروفیشنل اکاؤنٹنٹ پریزنٹر، بینگ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اور اینی ادر پرسن بینگ اے پریزنٹر، لیکن نظر آ رہا ہے کہ یہ 40 کروڑ روپے کی جائیداد نظر آ رہی ہے، تو 1 کروڑ روپے بنیں گے۔ تو انہوں نے شکریہ ادا کیا اس پریزنٹر کا اور کہا کہ میں انشاءاللہ یہ زکوٰۃ ادا کروں گا، اور جب رمضان کے آخر میں ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میرے اکاؤنٹنٹ نے پوری زکوٰۃ کیلکولیٹ کر لی اور میں نے زکوٰۃ ادا کر دی۔ یہ وہ موٹیویشنل فورس ہے جس نے ہمیں اور آگے بڑھایا۔ ہم
कि और बड़े बड़े प्रोग्राम किए, और अल्हम्दुलिल्लाह अब इस प्रोग्राम का जाल पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है। और इस साल हमने USA, कनाडा, स्वीडन, मिडल ईस्ट में हम पहले ही जा चुके थे, और सऊदीया में इससे पहले हम जाके प्रेजेंटेशन मक्का, मदीना, जद्दा में दे चुके थे। अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम आगे बढ़ा, और जो लोग बाद में शामिल हैं उनके लिए कि इसकी क्वालिटी का अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि जुमे की नमाज में जुमे के खुतबे से पहले प्रोफेशनल अकाउंटेंट के प्रेजेंटर को दावत दी गई कि वो वहाँ प्रोग्राम करें, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने वहाँ प्रोग्राम किया और कई लोगों के आंखों से आंसू रवां थे। और अल्लाह का शुक्र है प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स फोरम को, अल्लाह ताला ने वो उलमा इकराम मुफ्त बशमूल मुफ्ती इब्राहिम ईसा साहब और दीगर उलमा इकराम जिन्होंने हमें इतनी अच्छी तालीम दी कि हम उस लेवल तक पहुँचे, और अब हमारी ये प्रेजेंटेशन दर्स निज़ामी वाले लोग भी इस्तेमाल करते हैं ताकि लोग जदीद अंदाज में प्रेजेंटेशन दे सकें। प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स फोरम के यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर हमारी पिछले साल की प्रेजेंटेशन मौजूद है जो ICMA में हुई, जिसमें 2 मुफ्तियान इकराम भी मौजूद थे, जो आज के दावतनामे में भी जिनके दोनों के नाम मौजूद। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो प्लॉट, फ्लैट, शॉप, बैंगलो, ये हमने डिस्कस कर लिया। रेंट पे हो तो ज़कातेबल नहीं है। बिजनेस प्रेमिसेस जिसमें आप बिजनेस करते हैं वो ज़कातेबल नहीं है। फिर इसके बाद नकद, प्राइस बॉन्ड, गैर मुल्की करेंसी, बैंक में रकम, काबिल वसूल कर्जा और एडवांस, इन तमाम पे ज़कात है। कुछ जगहों के ऊपर गुंजाइश होती है रिसीवेबल के ऊपर, लेकिन अगर सर्विसेज के अगेंस्ट रिसीवेबल है तो उसकी तफसील आप उलमाए कराम से पूछ सकते हैं। माल बेचा है उसके अगेंस्ट रिसीवेबल है तो उसके ऊपर होती है, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल कंडीशन, प्रैक्टिकल रीजंस की वजह से आपकी साहिब निसाब की डेट पे जो काबिल वसूल कर्जा हो वो ले लिया करें, वरना फिर अगर हर इंडिविजुअल आइटम के ऊपर तफसीलात में जाएंगे तो इस बात की गुंजाइश मौजूद है कि जब मिल जाए तो अदा करें, लेकिन उसकी तफसीलात बड़ी लंबी है। तो आसान तफसील यही है कि जो भी आपकी साहिब निसाब डेट हो उसको आप जितना भी काबिल वसूल कर्जा हो उस पर ले लें, और कुछ केसेस में जो आपके बेड डेट होते हैं उसके ऊपर ज़कात अगर कोई एविडेंस इस एंगल से नहीं है कि कोई जो आपके साथ गवाह मौजूद नहीं है, तो कुछ कंडीशन में बेड डेट्स होते हैं और उस पर ज़कात नहीं होती और वसूल हो जाने के बाद होती है। लेकिन आम हालात में पॉजिटिव साइड पे रहें, और चूँकि ज़कात को एक माल की बढ़ोतरी का जरिया भी कहा गया है, और आम मानों में इंश्योरेंस कहा गया है, आम मानों में, लेकिन तकाफुल समझ लें इस्लामी मानों में, तो आपका वो बेड डेट भी पॉजिटिव हो सकता है अगर आप ज़कात अदा करने की पॉजिटिव नीयत रखें। फिर इसके अलावा डॉलर के ऊपर ज़कात होती है, तो इसलिए डॉलर के मुख्तलिफ रेट्स हैं जो वेबसाइट का रेफरेंस हमारा जो हैंडबिल है उस पर दिया हुआ है कि आप किसी भी डेट की हिस्टोरिकल भी वैल्यू देख सकते हैं, डॉलर की भी, गोल्ड की भी हिस्टोरिकल वैल्यू दे सकते हैं, और एस्टेट एजेंट से भी पुराने सालों की ज़कात मालूम करनी हो तो मार्केट वैल्यू दे सकते हैं। इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ इस्लामिक इन्वेस्टमेंट है, इसके ऊपर जो सुकूक सर्टिफिकेट एग्जाम्पल के तौर के ऊपर है, उसकी रिडेम्पशन वैल्यू आप जो बैंक्स हैं इस्लामिक बैंक्स उनसे ले सकते हैं। अगर आपको कहीं मुश्किल हो तो आप उनको प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स फोरम का जो फेसबुक पेज का शुरू का हिस्सा है उस पर ईमेल भेज दें, अगर आपको कोई कॉपरेट न करे श्योर करेंगे कि आपको लेटेस्ट वैल्यू मिल जाए। इसके बाद फैमिली तकाफुल में कैश वैल्यू होती है, वो आप तकाफुल कंपनी से ले लें, जैसे अगर लाइफ तकाफुल है, और जो एसेट का वाला तकाफुल होता है उसके ऊपर ज़कात नहीं है, लेकिन जो फैमिली तकाफुल होती है उसमें ज़कात है, वो एक्सपेंडिचर काउंट होता है शरई ज़बान में। लाइफ इंश्योरेंस वैसे तो गैर शरई है और हर उलमाए कराम मुत्तफिक है इस बात के ऊपर, लेकिन ज़कात के मानों में अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस ली हुई है तो उसकी जो प्रिंसिपल अमाउंट या प्रीमियम अमाउंट जो आपने पे की है वो तमाम की तमाम आप ज़कात में अकाउंट फॉर करेंगे, और सूद की रकम चूँकि आपकी नहीं है, नाजायज़ है, तो उस पर ज़कात नहीं है, वो अल्लाह की राह में सदका करना होता है बिला नियत सवाब। इसीलिए सूरह बकरा की आयत नंबर 279 में कि अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से ऐलान जंग है, और पाकिस्तान के कर्जे की बात करें तो 30 ट्रिलियन से ऊपर पाकिस्तान का कर्जा है, और पाकिस्तान के बजट की बात करें तो वो 4 ट्रिलियन से नीचे है, 5 ट्रिलियन से नीचे है,
اور اس سال IMF نے کنڈیشن لگائی ہوئی ہے جو آپ نے اخباروں میں پڑھی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 400 ٹریلین کا آپ اضافہ کریں, 400 بلین کا اس کے اندر اضافہ کریں. اور being a part of budget making process as so far as the proposal part is concerned, not a final conclusion part is concerned, تو یہ نمبر آپ فیس کریں گے. اور یہ نمبر سود کی نحوست کی وجہ سے کہ ہمارا بجٹ ہمیشہ ڈیفیسٹ فائنانس بجٹ ہوگا. آپ نمبرز دیکھ لیں, میں نمبر گیم کسی اور پروگرام میں انشاءاللہ تفصیل رکھوں گا, چونکہ پاکستان بزنس کاؤنسل کی طرف سے اور ICAP کی طرف سے, اور وی آر اویئر آف دیز نمبرز. اور آپ لوگ بھی ویب سائٹ پہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں, BR کی بک میں یہ نمبرز کے سود کی نحوست نے پاکستان کو تباہ و برباد کیا. پھر ایک حدیث مبارکہ ہے جو عمومی طور پر مفتیان کرام اوائڈ کرتے ہیں اس لیے کہ اس کے الفاظ تھوڑے سے ہارش ہیں, لیکن ہم بیان کرنے میں مشکل نہیں سمجھتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے پروفیشنلز ہوتے ہیں اور لوگوں کو کنونشنل بینکنگ سے اسلامک بینکنگ کی طرف لے جانا ہوتا ہے, تو اس لیے ایکسٹریم حدیث بھی ہم بیان کرتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے گناہ کے 70 حصے کیے جائیں تو سب سے ادنا حصے کا جو گناہ ہوتا ہے اس کا ایسا گناہ ہے جو میں آپ سے منہ سے بول بھی نہیں سکتا, لیکن مجبوراً بولتا ہوں کہ وہ شخص اپنی ماں سے زنا کرے, یعنی اپنی ماں سے بدکاری کرے. استغفر اللہ. لیکن پھر ہم صرف باتیں ہی نہیں کرتے, آپ کو شریعہ کمپلائنٹ شیئرز میں یا شریعہ کمپلائنٹ دیگر جو جگہیں ہیں وہ بھی بتاتے ہیں, اور میوچل فنڈز کے اوپر, پھر گولڈ فنڈ کے اوپر, ایکویٹی بیس فنڈ کے اوپر, پھر تکافل کے اوپر, اور کنونشنل بینکنگ سے کنورژن ٹورڈ اسلامک بینکنگ, وہ سارے روٹس بتاتے ہیں. اس کے اندر بھی آخری میں ایک اسکرین پہ آپ سے ہم شیئر کریں گے. LC کو میں اگنور کرتا ہوں, اس وقت Q&A میں لے لیں گے, تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے. پروویڈنٹ فنڈ کو بھی ہم آخر میں لے لیں گے. سرسری طور کے اوپر بتاتا ہوں کہ 1964 میں یہ جید علماء کرام جن کا نام اسکرین پہ آ رہا ہے انہوں نے ایک کتاب لکھی, لیکن چونکہ فتاوا فیکچوئل بنیاد پہ تبدیل ہوتے ہیں تو اس لیے فیکچوئل بنیاد پہ تبدیل ہونے کے نتیجے میں 1972 میں ایک ضمیمہ اس کا ترتیب دیا گیا. اس کی وجہ مزید یہ ہے اس کے بعد بھی کہ 1979 میں انکم ٹیکس آرڈیننس آیا, 1982 میں رولز آیا, 2001 میں آرڈیننس آیا ایک اور, 2002 میں رولز آئے, اور اس رولز میں بھی اس وقت 103A رول ہے جس میں میجر تبدیلی آئی. ان ساری تبدیلیوں کی بنیاد کے اوپر پروویڈنٹ فنڈ میں کے فتاوا میں بھی تبدیلی آئی, لیکن بیسک فتوا یہ والا ہے جو آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے, جس کی تفصیل کے لیے ایک اچھا خاصا ٹائم چاہیے, اور مفتی صاحب اس کے اوپر کچھ تفصیل بھی رکھیں گے انشاءاللہ اگر آپ انٹرسٹڈ ہوئے اور آپ نے سوال پوچھا. اگر وکیل عمومی طور کے اوپر یہ تفصیل فتاوا میں لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ اگر وکیل نہیں یا جبری پروویڈنٹ فنڈ ہے تو وصول ہونے کے بعد آئندہ سالوں کی زکوٰۃ ادا ہوگی, اور وہ پرنسپل وہی ہے جو رینٹ والا پرنسپل ہے کہ بچا ہوا ہوگا اور کسی اور شیپ میں زکاتیبل ایسٹ میں کنورٹ ہوگا تو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی مل جانے کے بعد. یہ عمومی طور کے اوپر گورنمنٹ امپلائی کے لیے اپلیکیبل ہوتا ہے. پروویڈنٹ فنڈ جو پرائیویٹ اداروں میں ہوتا ہے اس کے اندر کئی دفعہ وکیل ہوتا ہے, امپلائی ریپرزنٹیٹیو ہوتا ہے, اور اگر اس امپلائی ریپرزنٹیٹیو نے آپ سائن کیا ہے یا آپ نے ایگری کیا ہے, اس ریپرزنٹیٹیو یا اس امپلائمنٹ کے اصولوں میں یہ اصول کو بھی ایگری کیا ہے کہ جو ریپرزنٹیٹیو امپلائی ہوگا وہ میں قبول کرتا ہوں, اور اس کے اوپر ظاہر ہے پھر مزید پوری تفصیل ہے جس کو Q&A میں ہم دیکھیں گے. تو اس صورت میں آپ کا حصہ, آجر یعنی امپلائر کا حصہ, اور جائز شرعی منافع, ان تینوں ایلیمنٹ کے اوپر زکوٰۃ ادا ہوگی. اس کے مفتی رفیع عثمانی صاحب نے ضمیمے میں اس کی تفصیل لکھی. اس لیے لیٹسٹ فتویٰ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر سال مفتی صاحب سے ڈسکس کریں, اور اس سال بھی مفتی ابراہیم عیسیٰ صاحب سے ہم نے تفصیلی گفتگو ای میل کے ذریعے ان سے ایکسچینج کی, اور انہوں نے کچھ کامنٹس بھی دیے اور اپ ڈیٹ بھی ہم نے اپنی چیزیں کی اس کی بنیاد کے پر, چاہے وہ وربلی ہوں چاہے وہ پریزنٹیشن کی شکل میں. اور اسی لیے ہم ہینڈ بل کو اپ ڈیٹ ہر سال ضروری نہیں کر سکیں. جو ہینڈ بل ہے 2019 کا ہے, لیکن پریزنٹیشن 2020 کی آپ کے سامنے اس وقت پیش کی جا رہی ہے. لیکن پریزنٹیشن میں جو وربل اسٹیٹمنٹ ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے, پریزنٹیشن کو پوری تفصیل, اسی لیے یہ فیس بک کے اوپر اویلیبل ہو جائے گی اگر یہ پریزنٹیشن پوری طرح سے
उम्मीद है लाइव चलेगी और Q&A के साथ अवेलेबल होगी इंशाल्लाह इस प्रोग्राम के बाद भी, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि आप लाइव प्रेजेंटेशन इसको ड्रॉप करें, और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों में इजाफा हो रहा है। इसी तरह से पेंशन फंड और ग्रेचुइटी फंड में जो रकम वसूल होने के बाद आइंदा सालों की ज़कात अदा होगी, जो रेंट का प्रिंसिपल हमने बताया कि जो बची हुई रकम किसी ज़कातेबल एसेट्स में कन्वर्ट होगी तो उसके ऊपर ज़कात अदा होगी। ये सबसे अहम मजीद नुक्ता है प्रॉपर्टी के एलिमेंट के बाद। ख़वातीन के लिए सोना, और फिर इसके बाद कारोबारी हजरात के लिए ये वाला एलिमेंट है। आजकल लोगों ने स्ट्राइक की हुई थी, कई दिनों दुकानें बंद हुई थी गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन अगर मैं उन दुकानदारों से पूछूं कि उन्होंने अपनी दुकान बंद की कि नहीं की इस ज़कात प्रिंसिपल को सोचते हुए, तो आपको हैरत होगी। मैं थोड़ी देर बाद इसको मजीद लूँगा। इसके ऊपर खाम माल, अधूरा माल, कई फैक्ट्रियाँ भी बंद हो गई थी, और तैयार शुदा माल, पूरे का पूरा फिनिश गुड्स, इन तीनों एलिमेंट के ऊपर ज़कात अदा करनी होगी। इसलिए और जो इसकी कीमत फ़रोख्त होगी उस पर ज़कात अदा करनी होगी, और ईच इंडिविजुअल आइटम को कैलकुलेट करना होगा उसके, और ईच इंडिविजुअल आइटम की स्टॉक कैलकुलेशन करनी होगी, उस पर ज़कात अदा होगी। अज्यूम करते हैं कि कीमत खरीद शाबान की पहली तारीख को 100 रुपये, कीमत खरीद रमज़ान की पहली तारीख को 105 रुपये, और मौजूदा कीमत खरीद जो है वो 102 रुपये है, तो ज़कात के लिए 105 की कीमत ली जाएगी। उसूल ये है कि 40 में से अल्लाह की राह में एक खर्च करना है, तो एक आप अपनी चीज़ से बाहर निकाल देंगे और अल्लाह की राह में दे देंगे, एक तरीका। दूसरा तरीका है कि नहीं निकालना, तो जो उसकी कीमत फ़रोख्त है वो आप कीमत फ़रोख्त करेंगे आइंदा उसको, तो इसलिए उसके मुताबिक ज़कात अदा करनी होगी। एक गुंजाइश दी गई है उलमा इकराम ने कि अगर आप स्टॉक एंड ट्रेड 2 पार्टनर हो, या 6 पार्टनर हो, या 10 पार्टनर हो, या कंपनी हो, और उसके आप शेयर्स होल्डर हो, तो वो एक लंबी कंपनी की तो अलग लंबी है, लेकिन 2-3 पार्टनर 6 पार्टनर हैं, तो एक डेट कोई ना कोई मुतय्यन करनी होगी। तो रमज़ान की पहली तारीख भी डेट मुतय्यन हो सकती है, या आप स्टॉक एंड ट्रेड कैलकुलेट करते हैं अपने इनकम टैक्स के रिटर्न के लिए, और सालाना जून 30 को रिटर्न करते हैं, तो उलमा ने गुंजाइश बताई है कि आप 2.58% के ऊपर, इसलिए कि इस्लामी साल और ग्रेगोरियन ईयर ईसवी साल में 10-11 दिन का फर्क होता है, तो वो परसेंटेज के नतीजे में 2.5 की बजाय 2.58 लगती है। लेकिन उस सूरत में कोशिश ये करें कि एडवांस में ज़कात पे करें, एडवांस नीयत के साथ, और ज़कात के लिए नीयत करना शर्त है। लाइबिलिटीज़ में से सारी लाइबिलिटीज़ ध्यान में रखें माइनस नहीं होती, कई लाइबिलिटी माइनस हो सकती हैं, कुछ नहीं हो सकती, तो उसकी तफसील हम आखिर में डिस्कस करें। BC की पूरी लंबी तफसील है शॉर्ट में, कि जो BC अगर आपकी निकल चुकी हो तो रिमेनिंग अमाउंट जो पेएबल होगी वो आपके लिए लायबिलिटी है, वो माइनस हो जाएगी। और जो अगर आपकी BC जो है पे करनी हो, पेएबल हो और निकलने वाली हो, तो फिर एसेट पार्टली होगा, कुछ इंस्टॉलमेंट वाला जो आप पे कर चुके हो वो आपका एसेट होगा। कारोबार में शराकत की सूरत में जो आपके कुल असासे होंगे वो आप उस पर ज़कात अदा करनी होगी, जो आपका शेयर होगा। 50-50 पार्टनर है, तो ज़कातेबल एसेट्स माइनस डिडक्टेबल आइटम कैलकुलेट होंगी, और जो एसेट शेयर आपका बनेगा उस पर ज़कात अदा करनी होगी। लेकिन अगर आप एक स्लीपिंग पार्टनर है और एक वर्किंग पार्टनर है, तो वर्किंग पार्टनर को अपने शेयर एलिमेंट के ऊपर ज़कात अदा करनी होगी। जो स्लीपिंग पार्टनर होगा उसको एसेट माइनस लायबिलिटीज इंक्लूडिंग द एलिमेंट ऑफ जो वर्किंग पार्टनर, उसको भी माइनस करने के बाद जो एलिमेंट बचता है उस पर ज़कात अदा करनी होगी। लेकिन जाहिर है लेकिन दोनों पार्टनर की ज़कातेबल डेट अलग होगी। अगर 2 पार्टनर हैं तो मे भी आसान हो कि 2 दफ़ा कैलकुलेट कर लें। 2 से ज़ायद हों तो शायद बड़ा मुश्किल काम होगा कि कितनी दफ़ा आप कैलकुलेट करेंगे, लेकिन हो तो बहुत अच्छा है। लेकिन मैं वापस यहाँ पर एक लम्हे के लिए आऊँगा कि चूँकि लॉकडाउन सिचुएशन में बहुत सारे दिन आपने दुकान बंद देखी, इसी तरह से आपने ये भी देखा होगा कि दुकान पे लिखा हुआ कि मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया है, दुकान बंद रहेगी 3 दिन। लेकिन 3 दिन वो वालिद साहब के लिए दुआ नहीं कर रहा होता 24 घंटे या 18 घंटे 6 घंटे सो के या 8 घंटे सोने के बाद 16 घंटे वो दुआ नहीं कर रहा होता, ना वो पढ़ रहा होता है, ना वो लोगों से मुलाकातें कर रहा होता है। लेकिन 1 दिन कर रहा होगा, 2 दिन कर रहा होगा, तीसरे दिन वो मतलब सिर्फ मेजॉरिटी उसमें से
میں کسی کے اوپر الزام نہیں لگا رہا، لیکن اچھے خاصے لوگ اس چکر میں ہم نے محسوس کیا ہے کہ وہ اس چکر میں دکان نہیں کھولیں گے، لوگ کیا سوچیں گے کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور اس نے دکان کھولی ہوئی ہے. حالانکہ ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے ہیں، ہمارے لوگوں نے دیکھے ہیں کہ انتقال ہو گیا ہے، قبرستان میں باہر نکل کے پراپرٹی کی ڈیلنگ چل رہی ہے. یہ حالت ہے ہماری عوام الناس کا. لیکن زکوٰۃ کیلکولیٹ کرنے کے لیے کبھی آپ نے کسی دکان پہ کتبہ دیکھا ہے کہ زکوٰۃ حساب کرنے کی وجہ سے دکان بند رہے گی؟ میں نے تو آج تک نہیں دیکھا. نہ ہمارے پروفیشنل اکاؤنٹنٹس فورم کی ٹیم سے ہم نے ڈسکس کیا. آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ تو کسی نے بھی نہیں دیکھا. تو اللہ کرے وہ دن آئے کہ سعودی عرب میں آپ دیکھتے ہیں کہ لکھا ہوا باہر ہوتا ہے کہ یہ نماز کا وقفہ ہے، دکان بند رہے گی. اسی طرح سے یہ کتبے لگنے شروع ہو جائیں کہ ہم زکوٰۃ کیلکولیٹ کر رہے ہیں اس لیے دکان 2 دن بند رہے گی، 1 دن بند رہے گی. اس لیے کہ ایک ایک شرٹ کا سائز، ایک ایک بٹن کا سائز، ایک ایک فرنیچر تو بڑی چیز ہے، اس کی مارکیٹ ویلیو، ایک ایک چھوٹے چھوٹے آئٹم کو کیلکولیٹ کرنا ضروری ہے شرعی لحاظ سے. یہ شریعت کا طریقہ کار ہے. جب ہم ہر چیز میں شریعت کی بات کرتے ہیں اور اسٹاک اینڈ ٹریڈ ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں، اور ویسے بھی میں اکاؤنٹنٹ کی حیثیت سے بات کروں کہ اگر آپ کو اپنے مال کو چوری سے اور چکے لوگوں سے بچانا ہے، آپ کے امپلائی میں کئی قسم کے لوگ، کئی لوگ ہوتے ہیں. تو اس لیے جب ہم پریزنٹیشن دے رہے تھے تو ایک صاحب نے کہا کہ ہم تو یہ نہیں کر سکتے. میں نے کہا اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ اپنے مال کی خیر منائیں کہ آپ کا امپلائی بھی مال چوری کر کے چلا جائے گا تو پھر آپ باتیں کرتے رہیے گا. اسی لیے جب آپ مالز میں جاتے ہیں، بڑے بڑے شاپنگ مال پہ جاتے ہیں، بڑے بڑے شاپنگ سینٹر پہ جاتے ہیں، تو ان کے پاس سسٹم لگا ہوا ہوتا ہے، کمپیوٹر سسٹم لگا ہوا ہوتا ہے کہ جو مال ان اینڈ آؤٹ کیلکولیٹ کرتے ہیں. تو میری درخواست ہوگی کہ اس طرف آپ توجہ دیں اگر آپ اپنے مال کی حفاظت چاہتے ہیں اور شرعی طور کے اوپر باقی چیزیں چاہتے ہیں. اسی طرح سے کمپنیوں کے حصص آپ کے پاس موجود ہیں تو بہترین طریقہ، آسان طریقہ یہ ہے کہ مارکیٹ ویلیو جو بھی ہو آپ کی زکاتبل ڈیٹ کو، اور اسی لیے ہم نے پی ایس ایکس کی ویب سائٹ کا ریفرنس لکھا ہوا ہے، اس کی آرکائیو میں جا کے پرانے ڈیٹس بھی آپ لے سکتے ہیں. ورنہ پھر تو پوری تفصیل ہے جو سیٹھ صاحب اگر ہوں تو کر سکتے ہیں، اور ان کے ساتھ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہو تو کر سکتے ہیں. اور اس کی تفصیل یوٹیوب چینل کے اوپر مفتی ابراہیم عیسیٰ صاحب نے ایک سوال کا جواب دیا ہے، تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جنہوں نے سجیسٹ کیا ہے کہ یہ مشکل کام ہے آپ کے لیے، تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ بازاری قیمت لیں. اس پر شیئر کی انالیسز اگر ہم کرتے ہیں ایز این ایگزامپل، تو آپ کو لیٹسٹ ویلیو لینا ضروری ہے کہ بردرز ٹیکسٹائل جو نواز شریف کے بھائی کی ہے، اس کی ویلیو 10 پیسے رہ چکی ہے اور 26 روپے بھی رہ چکی ہے 18 سال کی انالیسز. ایبٹ لیبارٹریز 42 روپے بھی رہ چکی ہے اور 1119 بھی رہ چکی ہے. فوجی فرٹیلائزر فوجیوں کی 38 روپیز 39 روپیز بھی رہ چکی ہے اور 198 بھی رہ چکی ہے. اور اس کی تفصیل میں چلتا چلا جاؤں تو لمبی تفصیل. اور یہ لاسٹ ایئر ورسز دس ایئر کے مختلف انالیسز ہیں کہ میجر چینج آیا اور اس سال میجر چینج آن اے نیگیٹو سائڈ آیا. تو ایک طرف سے گولڈ بڑھا اور دوسری طرف سے مارکیٹ گری اور اب مارکیٹ دوبارہ چڑھ رہی ہے. اور یہ وہ انالیسز ہے جو ہم کر کے لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں. میوچل فنڈز میں اگر آپ کو انویسٹمنٹ کرنی ہے یا گولڈ فنڈ میں انویسٹمنٹ کرنی ہے تو اس کی بیسٹ ٹائمنگ کیا ہوں گی. ہمارے لوگ پرسنل لیول کے اوپر بھی اور مفتیان کرام بھی اس سلسلے میں معاونت کر سکتے ہیں. یہ نمبرز کچھ آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں کہ کبھی انکریز ہوتا ہے، کبھی ڈیکریز ہوتا ہے ایچ انڈیویجول آئٹم میں بھی اور گریجولی. اور اسی طرح سے آخر میں ہم آپ کو مختلف چیزوں کی، پھر اس کے علاوہ ایک میجر سوال جو ہم سے کیا جاتا ہے کہ اگر کسی کا حلال و حرام مال گڑبڑ ہو جاتا ہے تو حلال مال متعین نہیں کیا جا سکتا ہے، تو زکوٰۃ کی ادائیگی کل مالیت کے اوپر کرنی ہوگی. لیکن یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ مال حرام زکوٰۃ دینے کے نتیجے میں حلال نہیں ہوگا. یہاں وہ زکوٰۃ میں جب حدیث مبارکہ میں زکوٰۃ دینے سے مال حلال ہوتا ہے، حرام مال پاک ہوتا ہے، وہ اس حرام مال کا حصہ ہے کہ اگر مسٹر ایکس وائی زیڈ پوری کوشش کرتے ہوں کہ ان کے مال میں کوئی حرام مال نہ شامل ہو جائے، لیکن اس کے امپلائی نے کوئی جھوٹ بول کے مال بیچ دیا جو اس کو پتہ بھی نہیں ہے، یا اس کے منہ سے کوئی غلط لفظ مل گیا جس کے نتیجے میں وہ مال پارٹلی حرام ہو گیا، تو وہ بھی مال تو ہے حرام. زکوٰۃ دینے سے وہ مال جو میں کوشش کرنے کے باوجود حرام میں میرے پاک مال میں شامل ہو گیا، وہ زکوٰۃ کے نتیجے میں پاک ہو جاتا ہے پوری کوشش کرنے کے باوجود. لیکن حرام ہے ہی، کلن حرام ہے، سود کا مال ہے، رشوت کا مال ہے،
मेरे झूठ बोलने के नतीजे में मैंने कमाई की है, वो सारा हराम है, तो वो माल पाक नहीं होगा ज़कात के नतीजे में, वो पूरे का माल हराम है और हकदार को दे दे, दैट इज़ द आइडियल थिंग। हकदार नहीं मिलता तो बिला नियत सवाब सदका करें। अब उम्मीद है कि आप दोबारा से ये इवेल्युएट कर लेंगे कि आप साहिब निसाब हैं कि नहीं हैं, खुद ही सोच लें, सेल्फ असेसमेंट कर लें, या जिसको आपने ज़कात दी है वो साहिब निसाब था कि नहीं था। ये दोनों सवाल अहम है आज की इस सेकेंड लास्ट रमज़ान की रात में। कल आपके पास मौजूद है, आज रात के लम्हात मौजूद है री इवेल्युएट करने के लिए अपनी ज़कात की सिस्टम को, सेल्फ असेसमेंट। कोई टैक्सेशन ऑफिसर नहीं आएगा, कोई गवर्नमेंट का ऑफिसर नहीं आएगा, कोई फरिश्ता नहीं आएगा, आखिरत में इसका जवाब देना होगा। तो इससे पहले कि आखिरत में जवाब देना हो, मुफ्तियान इकराम से पूछ लें जो जवाब आपको लेने हैं इस लिमिटेड वक्त में, इस अहम रात में जो शब कदर भी हो सकती है। और वैसे भी हम सब लोग 70 गुना सवाब तो पा ही रहे हैं। और अगला सवाल इसी लिहाज से है कि आप सोचिएगा कि इस प्रेजेंटेशन के नतीजे में आप साहिब निसाब हो गए, नहीं थे पहले आपके ख्याल में, या इस प्रेजेंटेशन के नतीजे में क्या आपको अब बेहतर निस्बतन 100% तो हम नहीं कह सकते कि अगर 300 पेज की किताब अवेलेबल है ज़कात कैलकुलेशन के ऊपर, तो जाहिर है 1 घंटे में, आधे घंटे में, पौने घंटे में हम पूरी ज़कात की चीज़ नहीं बता सकते। ये नामुमकिन सी बात है किसी इंसान की। फिर इसके बाद लिमिटेड आइटम, डिडक्टेबल आइटम होती हैं जो हमारे 4 पेजर हैंडल के ऊपर दी हुई हैं, जिसको इस वक्त तफसील में जाना मुनासिब नहीं है, लेकिन इन जनरल एक नेगेटिव साइड में बता देता हूँ जिसका आपको ख्याल रखना है। मिसाल के तौर पर प्रोविडेंट फंड से आपने कर्जा लिया है तो वो डिडक्ट नहीं हो सकता, लेकिन ऐड क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, एक अलग सवाल है। लेकिन दोनों सूरतों में प्रोविडेंट फंड से लिया जाने वाला कर्जा पर जो परमानेंट विड्रॉल तो वैसे ही माइनस हो जाता है, जो टेम्परेरी विड्रॉल है वो कर्जा नहीं है जो माइनस नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ मेजर कि अगर आपने सूद के ऊपर कर्ज लिया है तो वो कर्जा तकरीबन उलमाए कराम के नज़दीक माइनस नहीं हो सकता। क्रेडिट कार्ड के ऊपर भी अभी हम मुफ्ती साहब से मालूम कर लेंगे कि वो माइनस हो सकता है कि नहीं हो सकता, इसलिए उसके ऊपर भी मेजॉरिटी सूद अदा करते हैं लोग, या कई दफ़ा वो सूद एलिमेंट नहीं होता लेकिन प्रिंसिपल वो अदा करते हैं, लेकिन वो एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करते हैं, भी हम Q&A में ले लेंगे। ये 2 मेजर या 3 मेजर आइटम है जिसका ख्याल रखना है। इसी तरह से कंपनीज की जब हम ज़कात कैलकुलेट कर रहे थे तो मुफ्ती साहब ने हमें बताया कि जो बैंक ओवरड्राफ्ट कंपनी या पार्टनरशिप या लेती हैं, सूद पे लेती हैं, तो वो भी माइनस नहीं हो सकता। फिर असल मालियत जो आपकी एसेट्स माइनस लायबिलिटीज के ऊपर 2.5% ज़कात अदा करनी होगी, ज़कात पेशगी भी अदा कर सकते हैं, और नीयत ज़रूरी है। मैंने आपसे शुरू में जिक्र किया था कि हम सिर्फ बातें नहीं करते, आपको ग्राउंड रियलिटी पे ले जाके बेहतर तौर के ऊपर आपको बता सकते हैं कि आपका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, मीज़ान इस्लामिक फंड है, HBL फंड है, JS फंड है, तो 2013 में 50%, फिर 2014 में, सिर्फ मैं मीज़ान का सिर्फ एवरेज आपको बल्कि बता देता हूँ, मीज़ान का एवरेज 18%, HBL का 14%, JS का 21% और एक्टलस इस्लामिक का 17%। लेकिन इसके अलावा पूरी तफसील है मुफाप, MUFAP, म्यूचुअल फंड एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, इस पर आप लेटेस्ट डेटा दे सकते हैं। 2020 में और नेगेटिव गई है मार्केट, जिसको मैंने थोड़ी देर पहले तस्करा किया था। लेकिन अगर मैं आपको ओवरऑल एनालिसिस बताऊं कि 2008 का डाउनफॉल हुआ, इसके बाद 2020 में 2008 के बाद 2010 में डबल रिवर्स हुई, और इसी तरह से 2013 में आपको जो इतनी पॉजिटिव नजर आ रही है, तो इससे पिछले सालों में नेगेटिव गई थी, उसका नतीजा पॉजिटिव हुआ। और अभी चंद दिनों पहले, हम रमजान से पहले की बात करें और रमजान की बात करें तो 10% इजाफा हो चुका है। डाउनफॉल अच्छा खासा हुआ था, तकरीबन 33%। तो ये वो नंबर्स हैं, नंबर गेम है, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में फायदेमंद नहीं होते, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देखी जाती है, जिसको हम अलग म्यूचुअल फंड का प्रोग्राम शॉर्टली करेंगे इंशाल्लाह। आप लोग भी शामिल होइएगा अपने साथियों के साथ, उसके ऊपर हम इसकी पूरी तफसील दें। आज का सिर्फ बताने का मकसद ये था कि ये एक रास्ता है जो अकाउंटेंट्स फोरम आपको बताता है। इसके बाद आप ज़कात अकाउंटेंट बनना चाहें तो बन सकते हैं। आपको एक्सेल आना चाहिए, ईमेल करस्पॉन्डेंस आनी चाहिए, पार्ट टाइम अगर आपके पास पॉसिबल है। सीक्रेसी इंपॉर्टेंट है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट भी सीक्रेसी मेंटेन करता है अपने क्लाइंट्स की, टैक्स एडवाइजर भी सीक्रेसी मेंटेन करता है,
अपने क्लाइंट्स की, उसी बेसिस के ऊपर उसका अपॉइंटमेंट की जाती है। उलमाए कराम भी अल्हम्दुलिल्लाह सीक्रेसी मेंटेन करते हैं, इसीलिए उनको भी ज़कात कैलकुलेशन के लिए बुलाया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी खुतबा दिया तो फरमाया था कि जो कुछ मैं आपके सामने पहुंचा रहा हूँ मैंने पहुंचा दिया, तो तमाम लोगों ने जवाब दिया हाँ पहुंचा दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गवाह रहना, और मैं जिस बता रहा हूँ उसका क्रक्स बता रहा हूँ कि जो आने वाली जितने लोग मौजूद हैं उनसे वो इस बात का अहद करते हैं कि वो आने वाली नस्लों तक इस पैगाम को पहुंचाएंगे, यानी दीन के पैगाम को पहुंचाएंगे, इस्लाम के पैगाम को पहुंचाएंगे, इस्लामी निज़ाम के की बात को पहुंचाएंगे। तो तमाम लोगों ने हाँ कहा, और अल्हम्दुलिल्लाह इसीलिए हज़ारों मील दूर हमारे पाकिस्तान तक, बरे सगीर तक लोग पहुंचे, और वरना तपती धूप में उस ज़माने में 1700 साल तक इतनी धूप थी, हवाई जहाज़ पूरी तरह से नहीं थे, और कितना मुश्किल से लोग पहुंचे। लेकिन अगर वो न पहुंचते, वो कुर्बानियाँ देते न देते, तो हम तक ये दावत नहीं पहुंची। इसीलिए तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि जो इस ज़कात का इल्म जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स फोरम ने हासिल किया उलमाए कराम की रहनुमाई में, तमाम मकातिब फिक्र के उलमाए कराम, उम्मीद है आप भी इस मैसेज को आगे पहुंचाएंगे। इसका वीडियो लिंक आप तक पहुंचेगा, लेटेस्ट वाला। उस वीडियो लिंक को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा और उनसे भी रिक्वेस्ट कीजिएगा दिन तक आप पहुंचाए कॉल करके कि 5 दिन मजीद छुट्टियां हैं, पब्लिक हॉलीडेज हैं, इसको यूटिलाइज कीजिए, इसको मल्टीप्लाई करने में, इस दावत को मल्टीप्लाई करने में। अब Q&A बेस हम शुरू करने वाले हैं। प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स फोरम इसके अलावा मजीद इस्लामिक इकोनॉमिक नॉलेज डेवलपमेंट के लिए एज ए मुस्लिम हम सबका फ़र्ज़ है, हर किस्म की, आप चाहे किसी भी जमात में हो, उस जमात की भी दावत दें। और हमारे साथ हर स्कूल ऑफ थॉट और हर जमात के लोग मौजूद हैं। एज ए अल्लाह की रस्सी को मजबूरी से थामे रखो वाली कॉन्सेप्ट के तहत हर स्कूल ऑफ थॉट के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, और इसलिए कि पैफो इज़ अ ग्लोबल नाम। जिन चीज़ों के ऊपर हम मजीद रिसर्च कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट परचेज एंड सेल, ज़कात ऑन प्रॉपर्टीज, ज़कात ऑन कंपनीज, डेवलपमेंट ऑफ फतवा, ये चलता रहता है रेगुलरली। उम्मीद है आप आगे मैसेज पास ऑन करेंगे। ये हमारा हैंडल है, उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा। यूट्यूब चैनल है प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स फोरम यूट्यूब चैनल, उसको फ्रीली सब्सक्राइब कीजिए। और फिर इसके बाद हमारे हैंडल और चीज़ें हैं जो ये हमारे दीगर प्रोग्रामात हैं, शरिया कंप्लाइंट, इस्लामिक इक्विटी, इन्वेस्टमेंट, सुकूक, सॉवरेन, कैपिटल प्रोटेक्टिव इन्वेस्टमेंट, वॉलंटरी पेंशन फंड, ये मुख्तलिफ CDs हैं। लेकिन अब CDs का ज़माना जाने वाला है, जा चुका है। ये मुख्तलिफ प्रोफेशनल सेमिनार हम करते हैं सिर्फ इस्लामिक के अलावा भी, जो आपके सामने स्क्रीन पे आ रहे हैं। मैं वक्त ज़्यादा नहीं लूँगा कि मैं चाह रहा हूँ कि मुफ्ती साहब आ जाएँ जल्द अज जल्द आपके सामने। बाकी हम HR सर्विसेज की भी कोशिश करते हैं। ये हमारा ईमेल ID है जिसके ऊपर आप पढ़ सकते हैं। शॉर्टली हमने पैफो इंटरनेशनल के नाम से वेबसाइट भी ले ली है, और उसके ऊपर सिर्फ हमारे इस वक्त ऑब्जेक्टिव और प्रोग्राम लिखा हुआ है। तो जो लोग हमारी तफसील देखना चाहें वो देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा ट्विटर है पैफो के लिहाज से, और हमारी दरख्वास्त होगी कि मल्टीप्लिकेशन जितना आप कर सकते हैं करें। विद दीज वर्ड मैं स्क्रीन शेयर को ख़त्म करके मुफ्ती साहब को स्क्रीन पे ले लूँगा। ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। कोऑर्डिनेशन बिटवीन इस्लामिक माइंडेड बिजनेस प्रोफेशनल, कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट, कंटेनिंग इस्लामिक इकोनॉमिक नॉलेज डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप एबिलिटी, कि जब तक अच्छे हुक्मरान नहीं होंगे, अच्छे लोग नहीं होंगे, जब तक इस्लामी हुकूमत कायम नहीं हो सकती। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की ज़िंदगी के बाद मदीना की ज़िंदगी में इस्लामी हुकूमत कायम की, और सैकड़ों सालों तक ये हुकूमत कायम रही। फिर हम स्टूडेंट की हेल्प करते हैं, और ये मुख्तलिफ ये इस्लामिक बैंकिंग वाली बड़ी इंटरेस्टिंग आइटम है जो पैफो यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। ज़कात की स्पीच पुरानी होगी, उसको आप अब इग्नोर कर सकते हैं। विद दीज वर्ड थैंक यू वेरी मच, और मैं स्टॉप शेयरिंग करता हूँ। और हमारे पास अपॉलॉजीज के टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, लेकिन हमें फ़ायदा ये है कि मैं मुफ्ती साहब से दरख्वास्त करूँगा, मुफ्ती इब्राहिम ईसा साहब अपना माइक अनम्यूट करके अपना स्क्रीन शेयर कर दें और ऑडियो और वीडियो दोनों ऑन कर लें। और अगर कुछ लोगों ने चैट पे सवाल किए होंगे तो मैं आपसे पूछूंगा कुछ चैटिंग पे। मुफ्ती साहब आपका आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका माइक अगर ऑन कर दें, मुफ्ती साहब का माइक ऑन कर दें।
ٹھیک ہے، میں مائک آن کر رہا ہوں ہماری طرف سے بند. السلام علیکم جی. اب جی آپ مجھے سن رہے ہوں گے میرا خیال ہے. جی میں کوشش کر رہا ہوں کہ اگر چیٹنگ میں سوال آئے ہیں تو ان کو پرائرٹی دوں. تو اگر چیٹنگ میں سوال آئے ہیں تو وہ چیٹ والے سوال ہم پہلے لے لیتے ہیں. سب سے پہلے تو آصف بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. میں نے بھی آپ کی پریزنٹیشن سے استفادہ کیا, مجھے بھی بہت فائدہ ہوا ماشاءاللہ, اور آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت جزائے خیر دے. جو سیشن آپ نے کیا اور جو مستقل کرتے آ رہے ہیں, اس سے ماشاءاللہ لوگوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے, اور خاص طور پہ وہ طبقہ جو کہ یا تو یہ کہ ایگزیکٹو لیول پہ کام کر رہا ہے یا اکاؤنٹنٹس ہے, ماشاءاللہ وہ آپ کے ان تمام سیشن سے کافی مستفید ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے. اچھا, اس کے اندر میں ہی نہیں ہوں بلکہ پوری ٹیم ہے, اس ٹیم کا پارٹ آپ بھی ہیں. اور ماشاءاللہ اس وقت پورے پاکستان میں تقریباً تمام لوگوں کی اطلاع کے لیے تقریباً ہم نے 50 پریزنٹر تیار کیے ہیں جو پورے پاکستان میں پریزنٹیشن دیتے ہیں. اور اس سال رمضان میں جو زوم پہ پریزنٹیشن دی گئی اس میں تقریباً 6 سے 7 لوگ موجود تھے, جو اس سال تقریباً ہم نے 12 پریزنٹیشن کی ہیں, یا شاید 13ویں پریزنٹیشن ہے الحمدللہ. اور شاید کل دوپہر کے بعد شاید آخری پریزنٹیشن ہو, اور اس سال کی ایٹ لیسٹ رمضان کو ہم سال تصور کرتے ہیں. اچھا مفتی صاحب, جو ایک پہلا سوال آیا ہے جو کہ آپ پروویڈنٹ فنڈ کے اوپر جو زکوٰۃ کی تفصیل میں نے ڈراپ کر دی تھی, ایک لیول تک رکھی تھی, تو وہ اگر کائنڈلی تھوڑا سا آپ مزید اس پہ روشنی ڈال سکیں. ہاں جی, پروویڈنٹ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے ماشاءاللہ کافی روشنی ڈال دی تھی, اور اصل اصول تو آپ نے بتا دیا تھا. پروویڈنٹ فنڈ کے بارے میں جیسے کہ آصف بھائی نے بھی بتایا کہ مختلف رولز آتے رہے ہیں, اور اس میں چونکہ لا اور ریگولیشن چینج ہوتے رہے ہیں, تو اس لیے جو ہے وہ میں آج کی ریگولیشن, آج کے پریکٹسز کے حساب سے میں کچھ چیزیں شیئر کروں گا. 2-3 چیزیں اس کے اندر. نمبر 1 تو یہ ہے کہ بہت ساری کمپنیاں ایسی ہوتی ہیں, اور خاص طور پہ جو پرائیویٹ کمپنیز ہوتی ہیں, تو ان کے اندر ایک ٹرسٹ ہوتا ہے, اور وہ جو اس کے جو ٹرسٹیز ہوتے ہیں وہ پروویڈنٹ فنڈ کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کا بینک اکاؤنٹ بھی الگ ہوتا ہے, انویسٹمنٹ بھی سیپریٹلی مینٹین ہو رہی ہوتی ہے. اور جو امپلائیز ہوتے ہیں وہ جب جوائن کر رہے ہوتے ہیں تو یا تو ان کو کوئی الگ سے اتھارٹی فارم سائن کرنا ہوتا ہے, جس میں وہ ٹرسٹیز کو اپنا آتھورائز پرسنل وہ ایلوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں یا ڈیلیگیٹ کر رہے ہوتے ہیں, یا یہ کہ جو ان کا جو جوائننگ لیٹر ہوتا ہے, اپوائنٹمنٹ لیٹر ہوتا ہے, اس کے اندر ایک کلوز ہوتی ہے کہ جس میں وہ اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ٹرسٹیز جو ہے ان سارے فنڈز کو مینیج کرے جو کہ پروویڈنٹ فنڈ سے ریلیٹڈ ہے. اگر یہ والی صورتحال ہے تو اس صورت میں تینوں پورشنز پہ زکوٰۃ ہوگی. نمبر 1 جو سیلری سے ڈیڈکٹ ہوا اس پہ بھی, نمبر 2 جو امپلائر نے کنٹریبیوشن کیا اس پہ بھی, اور نمبر 3 جو انٹرسٹ آیا, یا اگر وہ شریعہ کمپلائن انویسٹمنٹ تھی تو اس کا جو پروفٹ آیا, تو ان تینوں پورشن کے اوپر زکوٰۃ ہوگی. اور یہ اس وقت ہے جب کہ امپلائیز نے اتھارٹی دی ہو, یا کوئی ایسا لیٹر سائن کیا ہو, یا ایسی کوئی کلوز ان کے اپوائنٹمنٹ لیٹر میں ہو, جبکہ ٹرسٹ موجود ہو. لیکن اگر صورتحال یہ ہو کہ کوئی ٹرسٹ نہیں ہے بلکہ کمپنی خود ہی مینیج کر رہی ہے, اور کوئی ٹرسٹیز نہیں ہے بلکہ کمپنی اٹ سیلف مینیج کر رہی ہے, تو ایسی صورت کے اندر پروویڈنٹ فنڈ پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے. تینوں پورشن پہ نہیں ہوگی, اپنے پورشن پہ بھی نہیں ہوگی, جو کمپنی نے کنٹریبیوٹ کیا اس کے اوپر بھی نہیں ہوگی, اور جو انٹرسٹ یا پروفٹ ہے اس کے اوپر بھی نہیں ہوگی. تو اب ہر شخص جو ہے وہ اپنی کمپنی کے پریکٹس کو دیکھ لے کہ اس کی کمپنی کی کیا پریکٹس ہے, کیا اس کی کمپنی میں ٹرسٹ ہے, ٹرسٹیز ہیں جو کہ مینیج کرتے ہیں اور جو کہ ریپرزینٹیٹیو ہیں امپلائیز کے, یا یہ کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو پھر اس کو زکوٰۃ نہیں دینی ہے, اور اگر یہ چیز موجود ہے تو پھر اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی. جی یہ مختصر سی اس کی تفصیل تھی. اچھا, آج کہ میں تمام لوگوں کو ایک خوشخبری سناتا ہوں بغیر نام لیے کہ آج کی مجلس میں بھی ایک وہ صاحب موجود ہے جنہوں نے کہا کہ میں نے کئی سالوں کی زکوٰۃ نہیں دی ہے, اور وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں
इस साल इरादा किया है कि ज़कात पे करूँगा और मुझे बताया जाए कि मुझे ज़कात कैसे कैलकुलेट करनी होगी पुराने सालों की। और वो एक स्टेप आगे बढ़े, उन्होंने प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स फोरम को लब्बैक कहा और कह रहे हैं वो कि मैं प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स का मेंबर कैसे बन सकता हूँ। और ये वो सवाल है जो हमसे अल्हम्दुलिल्लाह कई लोगों ने किया, और आज भी मैंने जो प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट रखा था कि जिसमें प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स फोरम को मोटिवेशनल फोर्स मिलता है कि, और तमाम लोगों को ये मोटिवेशनल फोर्स मिला। और इसी तरह से फैसलाबाद में एक साहब हमें मिले इस साल कि जिन्होंने कहा कि मैं अपने बड़े पैमाने पे करूंगा, और प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स फोरम 3 जगहों के ऊपर हिस्सा लाया। तो मैं नाम नहीं लूंगा उन साहब का, मुझे खुशी है कि उन्होंने प्राइवेटली सवाल किया। और मुफ्ती साहब उनको अगर आप रहनुमाई फरमा दें कि पिछले सालों की ज़कात अदा करने का के लिए कैलकुलेशन का जो पार्ट होता है वो कैसे होता है। हाँ जी बिल्कुल, इसका तरीका ये होता है कि जो ज़कातेबल एसेट्स हैं जो कि इनके पिछले सालों में थे, तो उनको थोड़ी सी वर्किंग करके वो उनको कैलकुलेट करने होंगे। मसलन अगर इन्होंने 2016 में ज़कात अदा नहीं की, फिर 2017 में नहीं की, 18 में नहीं की, 19 में नहीं की, तो अब उनको ये हो रहा है कि मैं पिछले सालों की ज़कात अदा करूं। तो इसमें इनको जो कैलकुलेशन करनी होगी ना, उसका तरीकाकार ये होगा कि सबसे पहले वो इस बात की कैलकुलेशन करेंगे कि 2016 के अंदर उनके पास कितने ज़कातेबल एसेट्स थे। जितने भी ज़कातेबल एसेट्स थे, यानी सोना, चांदी, माल तिजारत और कैश या कैश इक्विवेलेंट, रिसीवेबल्स और माइनस पेएबल, जिसकी अपनी एक तफसील है। तो 2016 की जो भी नेट एसेट्स बनेंगे, जो ज़कातेबल एसेट्स होंगे, तो सबसे पहले 2.5% उसका माइनस कर दिया जाएगा। मैं एक आसानी के लिए कहता हूँ कि मसलन 1 लाख रुपए उनके ज़कातेबल एसेट्स बनते हैं 2016 में, तो 1 लाख रुपए में से 2,500 रुपए वो अलग कर देंगे। 2017 के अंदर वो जो अपनी ज़कातेबल एसेट्स का की कैलकुलेशन करेंगे, जैसा कि उन्होंने 2016 में किया था या जैसा कि शरीयत का बताया हुआ तरीका है, तो उसमें वो पैसे माइनस कर देंगे जो 2016 की ज़कात के 2.5% बनते हैं। फिर 2018 की कैलकुलेशन करेंगे, तो उसमें वो पैसे माइनस कर देंगे जो 2016 और 2017 की ज़कात बनती है। 2019 में भी ऐसा ही करेंगे, और 2020 की जब इन्होंने ज़कात अदा करनी है, तो उसमें 16, 17, 18, 19 की जितनी भी ज़कात की रकम है वो माइनस होगी, क्योंकि ये इनके ऊपर पेएबल है। मैंने आसानी के लिए और समझाने के लिए 2016, 17, 18, 19 कह दिया, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि, और बल्कि शरीयत का असल उसूल भी यही है कि ज़कात हम कमरी साल के हिसाब से अदा करें। यानी मसलन इस वक्त 41 चल रहा है, तो अगर किसी ने 37, 38, 39 और 14, 40 और 41 तो अभी है, तो उसकी ज़कात अदा नहीं की है, तो कमरी साल के हिसाब से वो कैलकुलेट करे, और हर साल अगली कैलकुलेशन जब करेगा तो पिछले साल की ज़कात जो है जितनी भी बनती होगी वो माइनस होगी। और जो है वो, अब एक मसला इसमें यह आएगा कि पिछले साल की जो ज़कात है पिछले सालों की, तो इनको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि मसलन 1437 की ज़कात की अगर वो कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो उस वक्त उनके पास ज़कातेबल एसेट्स क्या थे, 1438 के ज़कातेबल एसेट्स क्या थे, ये सब उनको याद करना पड़ेगा, अपने हिसाब किताब में चेक करना पड़ेगा। और एक और मसला इसमें ये बता दूं कि अगर बिलफर्ज उनके पास कोई एसेट्स थे और वो एसेट्स आज भी मौजूद है, मसलन गोल्ड था 1437 में, 1438 में गोल्ड आज भी मौजूद है वो, तो उसमें वैल्यू आज की लगेगी, 1437 की नहीं लगेगी, 1438 की नहीं लगेगी, और 39 की नहीं लगेगी। मुफ्ता भी कॉल यही है कि आज की वैल्यू लगेगी। लेकिन अगर वो वैल्यू लगाने की वजह से फर्क इतना बनता हो कि ज़कात की अदायगी मुमकिन ना रहे आज की तारीख में पिछले सालों की, तो इसकी भी गुंजाइश है कि क्योंकि एक कॉल ये भी है फुकाहे कराम रहमतुल्लाह अलैहिम का कि उसी साल की वैल्यू ले ली जाए। यानी गोल्ड की वैल्यू आप 1437 की ले लें, 1438 की ज़कात अदा कर रहे हैं गोल्ड की, तो कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू ले लें। लेकिन इसमें जो ज़्यादा बेहतर तरीका है वो यही है कि आज की वैल्यू लें। लेकिन अगर ज़कात उसकी वजह से इतनी ज़्यादा बन जाती हो
کہ وہ ادا کرنے کے لحاظ سے پرابلم کریٹ ہو جاتا ہو اور اتنے پیسے نہ ہو، تو اس صورت میں آج کی ویلیو کے بجائے پچھلے سالوں کی ویلیو بھی لی جا سکتی. اس کے اندر مفتی صاحب ایک اور کنیکٹڈ کوشچن ہے جو ہم نے کسی جگہ پڑھا ہے، اور ابھی ایک پیپر جو آپ کو ہم نے بھیجا تھا پریزنٹر مٹیریل کے اینگل سے، اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو اسٹاک ہوگا، مطلب نقد کے سلسلے میں آپ نے ویلیو نقد ہے اس کے اوپر 40% لگا دیں گے، لیکن جو اسٹاک اینڈ ٹریڈ ہے اس کی ویلیو جو ہے وہ پاسٹ ویلیو ہوگی کہ کرنٹ ویلیو ہوگی پاسٹ ایئر کی زکوٰۃ کے لیے؟ جی دیکھیں، اس میں ایسا ہے کہ ویلیو تو آج کی لگے گی. اگر مثال کے طور پہ کسی شخص نے پچھلے 4-5 سال میں زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے، اس کے لیے اس بات کی گنجائش ہے کہ اگر آج کی ویلیو اور پچھلے سالوں کی ویلیو بہت فرق ہو اور وہ ادا کرنے کے لحاظ سے مالی اعتبار سے پرابلم ہو، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ پاس ویلیو لے لے. لیکن اگر اسی سال کی زکوٰۃ ہے تو اس صورت میں تو آج کی ویلیو ہی لگے گی. یہ جو گنجائش ہے، یہ گنجائش ہے پچھلے سالوں کی زکوٰۃ کے بارے میں، کیونکہ آپ کو اندازہ ہے کہ اگر بالفرض کسی نے 5 سال سے زکوٰۃ ادا نہیں کی اور اس کے بعد اسٹاک ہے یا مثلا گولڈ ہے، تو وہ گولڈ کی یا کرنسی ہے کسی اور ملک کی، وہ اس وقت گولڈ کی ویلیو تھی بالفرض 40,000 روپے اور آج 1 لاکھ روپے ہو گئی ہے. تو یہ اتنا بڑا فرق پڑ جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے بعض اوقات کوئی شخص جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنے کی فائنینشیلی پوزیشن رکھتا ہی نہیں ہے. تو اس لیے اگر ایسی کوئی صورتحال ہو تو پھر اس کی گنجائش ہے کہ پرانی ویلیو لے لیں پچھلے سالوں کی زکوٰۃ کی. لیکن اس میں افضل یہ ہوتی ہے. جی ایک اور رہنمائی اگر فرما دیں کہ اس لیے کہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی 4 سال کی زکوٰۃ یا 6 سال کی زکوٰۃ، اور ہم نے ایک صاحب کو دیکھا جو پریزنٹر کے گھر پہ آئے تھے، ان کی عمر تقریباً 55 سال تھی، اور وہ یہ کہے کہ میں اس کیفیت میں ہوں، اور وہ بالغ ہوا اور اتنی دولت اس نے کمائی اور اتنے سالوں کی زکوٰۃ کے بعد وہ پچھلے سالوں کی زکوٰۃ پے کرنے جائے. تو وہ جو قضاء عمری والا جو کانسیپٹ ہے نماز میں، تو کیا یہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا کوئی کانسیپٹ زکوٰۃ میں موجود ہے کہ وہ 4-5 سالوں میں وہ زکوٰۃ ادا کرے؟ ایسا جس طرح سے قضاء عمری کا کانسیپٹ نماز میں موجود ہے کہ اس درمیان میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ وصیت میں لکھ دے کہ اپنے بچوں کے لیے کہ تم ادا کر دینا. اسے کہ کاروبار سے، میں کاروباری آدمی کے اینگل سے تھوڑی دیر کے لیے بات کرتا ہوں، میرا اپنا کاروبار نہیں ہے لیکن ایز اے گڈس پرسن بات کرتا ہوں جو مال بیچ رہا ہوتا ہے، کہ ایٹ دا مومنٹ اتنی بڑی اماؤنٹ نکالنا، اللہ کرے لوگوں کو توفیق ہو کہ وہ یہ اماؤنٹ نکال دے. اور میں جنہوں نے سوال کیا ان کے لحاظ سے نہیں پوچھ رہا، میں جنرل پوچھ رہا ہوں، ممکن ہے ان کو بھی اتنی مشکل ہو کہ پرانے سالوں کی زکوٰۃ نکالنا، جیسے قضاء عمری میں ہوتا ہے کہ آدمی ایک آہستہ آہستہ زکوٰۃ ادا، آہستہ آہستہ نمازیں اپنی قضا کرتا ہے. تو اس سلسلے میں کیا زکوٰۃ میں ایسا کوئی قضاء عمری والا کانسیپٹ ہے؟ ہاں دیکھیں، ویسے تو زکوٰۃ کا تو اصول یہ ہے کہ وہ سال کے اندر ادا کر دی جائے. سال سے اوپر جائیں گے تو اس کا الگ گناہ ہوگا. یعنی ایک تو یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا نہیں کی تو اور بعد میں ادا کر دی تو چلیں زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی، لیکن زکوٰۃ کا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ سال کے اندر ادا کرنا ہے. سال سے تاخیر کرنا اٹ سیلف یہ گناہ کی بات ہے. لیکن اگر بالفرض کوئی شخص ایسا ہے کہ جس نے کئی سالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کی اور فائنینشیلی اتنا مستحکم نہیں ہے وہ کہ وہ ایک ساتھ ساری زکوٰۃ ادا کرے، تو پھر وہ اس کو اس پہ بھی استغفار کرنا ہوگا کہ 1 سال کا جو پیرامیٹر تھا، جو پیریڈ تھا، وہ اس نے کراس کر دیا ہے. 1 سال نہیں بلکہ کئی سالوں کو کراس کر دیا ہے. ایک تو زکوٰۃ ادا نہیں کی، دوسرا یہ پیرامیٹر بھی اور یہ جو پیریڈ ہے اس کو بھی کراس کیا، اس کا الگ سے گناہ ہے. تو بالکل اس میں ایسا ہے کہ اگر کوئی شخص اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ادا کر سکتا ہو تو پھر تو اس کو دیر کرنی نہیں چاہیے، پچھلے سالوں کی زکوٰۃ فوری طور پہ ادا کر دے. اور اگر کوئی فائنینشیلی اس پوزیشن میں ہے تو صرف اس وجہ سے کہ جی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گی اور میں ایک ساتھ کیسے رقم نکالوں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے پوری امید ہے، جیسا کہ حدیث میں اور قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بالکل لوٹا دیں گے. اللہ تعالیٰ ہے نا کبھی کسی کا ادھار نہیں رکھتے، دنیا میں ہی دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ.
مال خرچ کرنے پر جو اجر ملتا ہے وہ تو آخرت میں ملے گا، لیکن مال خرچ کرنے پہ جو ریٹرن ملتا ہے وہ دنیا میں ہی ملتا ہے، اور وہ بالکل پکی ٹھکی بات ہے اور تجربے کی بات ہے۔ خیر اگر بالفرض کسی کی فائنینشیل پوزیشن ایسی نہیں ہے تو اس کو ہے نا پھر دو کام کرنے ضروری ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آہستہ آہستہ وہ زکوٰۃ ادا کرتا رہے، دوسرا اور استغفار کے ساتھ، دوسرا یہ ہے کہ اس کو وصیت بھی کرنا ضروری ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر میرا انتقال ہو گیا تو میرے اوپر اتنی زکوٰۃ باقی ہے، وہ زکوٰۃ میری طرف سے میرے مال میں سے ادا کر دی جائے۔ تو یہ وصیت جو ہے وہ وصیت واجبہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فرض نمازیں رہ گئی ہوں، قضاء عمری رہ گئی ہو، یا یہ کہ زکوٰۃ رہ گئی ہے یا حج رہ گیا ہے نہیں کیا اور اب ادا نہیں کر سکتے، تو اس صورت میں اس وصیت کا کرنا بھی واجب ہے۔ تو وصیت کرے اور آہستہ آہستہ ادا کرے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگے اس کو توفیق ہو جائے، اور استغفار بھی کرے، امید ہے کہ اللہ کے ہاں اس کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ اللہ بہت بہت شکریہ۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ کے جنہوں نے پوچھا نہیں ہے وہ بھی یہ دیکھیں، ایک سوال ان کے لیے بھی پیدا ہوگا کہ انہوں نے اگر زکوٰۃ پراپرلی کیلکولیٹ نہیں کی ہے پچھلے سالوں کی، تو آج کی پریزنٹیشن کے نتیجے میں ان کو رہنمائی ملی ہوگی مفتی صاحب کی باتوں سے اور دیگر جو بھی باتیں یہاں آئی ہیں اس لحاظ سے۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے مفتی صاحب سے ہٹ کے، میں وہ سوال لوگوں کو اس کا جواب دے دوں۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا زکوٰۃ کا کوئی ایکسل کیلکولیٹر موجود ہے؟ تو ایکچولی ایکسل کیلکولیٹر اگر موجود بھی ہے اور ہمارے پاس بھی موجود ہے، لیکن ہم شیئر نہیں کرتے لوگوں سے، اس لیے کہ زکوٰۃ میں نیت کا مسئلہ بہت بڑا ہے، اور اگر آپ آٹومیٹیکلی فگرز ڈالتے رہیں گے اور نیچے زکوٰۃ آ جائے گی اور نیت کا معاملہ الگ ہوگا تو پھر وہ کیلکولیشن گڑبڑ ہو جائے گی، تو اور پھر ظاہر ہے اس میں کمپلیکیشن بہت ساری ہیں۔ اور تو ہم یہ سجیسٹ کرتے ہیں نارملی کہ آپ اپنے طور کے اوپر ایکسل کیلکولیشن بنا لیں اور کسی مفتی جو جانتے ہیں ان سے ڈسکس کر لیں، یا پروفیشنل اکاؤنٹنٹس فورم کے کسی بھی آرگنائزر جو پریزنٹر بھی ہو۔ پروفیشنل اکاؤنٹنٹس فورم کے دو قسم کے لوگ ہیں، ایک آرگنائزر ہیں اور ایک پریزنٹر ہیں۔ تو جو پریزنٹر ہوتا ہے ان کو ہم خاص ٹریننگ دیتے ہیں، اور مفتیان کرام بھی اس میں آتے ہیں، ان کو ایک خاص قسم کی ٹریننگ دیتے ہیں۔ کچھ جگہوں پہ مفتیان کرام ہمیں اتھارٹی دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ بغیر ہمارے بھی اس لیول تک کر سکتے ہیں۔ تو جو پروفیشنل اکاؤنٹنٹس فورم کے پریزنٹر ہوتے ہیں وہ عمومی طور کے پر آپ کی چیزیں دیکھ سکتے ہیں، اور اسی لیے ہم زکوٰۃ اکاؤنٹنٹ کا کانسیپٹ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور مفتی صاحب بتا دیں اگر دارالعلوم کرنگی کی ویب سائٹ کے اوپر اگر کوئی ایکسل کی کوئی ورکنگ اگر کوئی موجود ہے۔ جی مجھ سے بھی یہ سوال کئی لوگوں نے پوچھا تھا کہ ایکسل کی کوئی ورکنگ آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے، تو میں تو خود یہ سوچ رہا تھا کہ آپ سے ہی درخواست کروں کہ آپ اور آپ کی ٹیم مل کے کوئی ایکسل کی ایسی شیٹ بنا لیں جو کہ علماء کرام کی مشاورت سے، مفتیان کرام کی مشاورت سے ہو، اور اس میں ہم ڈسکلیمر دے دیں کہ یہ کمپریہنسو نہیں ہے، اس میں اور بھی چیزیں اور بھی ایسیٹس ایڈ کیے جا سکتے ہیں، اور آپ جو ہیں ہم یہ بھی ڈسکلیمر دے دیں کہ جب بھی آپ اس کو کیلکولیٹ کریں تو اس بات کو انشور کر لیں کہ آپ بھی کسی مفتیان کرام سے اگر اس میں کوئی کمپلیکیشن ہے تو آپ ضرور جو ہے وہ کنسلٹ کر کے فائنل کریں اپنی زکوٰۃ کو۔ تو میں تو خود یہ چاہ رہا امید تھا ہے کہ انشاءاللہ اس سال کے پروجیکٹ میں لیتے ہیں اور اگلے سال تک، اور میں کوشش کروں گا کہ یہ جو 6 دن یا 5 دن رہے ہیں رمضان کے، کہ ہماری ٹیم اگر کچھ ٹائم اسپیئر کر سکے تو ہمارے پاس ہے موجود، اس کو پالش کرنا ہے صرف۔ اور چونکہ کسی اور اسکول آف تھاٹ نے یہ بنائی ہے تو ہمیں اس کو ٹیلر کرنا ہے آپ کے ساتھ مل کے۔ تو مجھے امید ہے اگلے 5 دن میں آپ بھی کچھ، چونکہ ہم دونوں بہت کلوز ہیں تو ہم دونوں یہ کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، اور کچھ نہ کچھ ان 5 دنوں میں پیش رفت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پوری ٹیم کو پھر ہم انشاءاللہ شامل کر لیں گے جیسے ہم دیگر پروجیکٹ میں کرتے رہے ہیں۔ جزاک اللہ۔ پھر اگلا سوال میں دیکھ لوں۔ اچھا، کئی لوگوں نے اپنے چیٹ میں اپنی ڈیٹیلز نہیں لکھی ہیں، تو میری درخواست ہے تمام لوگوں سے کہ وہ اپنا نام، ای میل ایڈریس، موبائل نمبر اور اپنی کوالیفیکیشن اور شہر لکھ دیں، کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ پوری دنیا سے کہ کس کونے سے آپ ہیں، ہمیں بالکل بھی نہیں پتہ، ٹو بی ویری فرینک۔ جیسے ہمارا ابھی آج صبح ڈسکشن چل رہی تھی کویت سے، انہوں نے کتاب ہم سے شیئر کی کہ بھائی یہ کتاب ہے، آپ بتائیں اس کے اندر فلاں پیج پہ یہ چیز لکھی ہوئی جو آپ بتاتے ہیں مختلف ہے۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ اور بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی ان سے کہ بھائی آپ نماز کس فقہ کے مطابق پڑھتے ہیں؟
उसी फ़िक़्ह के मुताबिक आप ज़कात दे दें। और ये देख लें कि ये किताब और हमने जिस फ़िक़्ह के मुताबिक ये ज़कात फ़िक़्ह के मुताबिक ये काम किया है वो फ़िक़्ह हनफ़ी है, इसलिए कि पाकिस्तान में 95% लोग जो हैं वो या शायद इससे भी ज़्यादा फॉलो करते हैं। आगे चलते हैं, अगर कोई सवाल है तो। इन्होंने पूछा है कि इनिशियल स्लाइड्स में कुछ बुक्स के नाम थे मौजूद, तो मैं आपको रिकमेंड 2-3 चीज़ें कर दूंगा। एक तो ये कि ये प्रेजेंटेशन यूट्यूब चैनल के ऊपर मौजूद होगी प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स फोरम के, और ये प्रेजेंटेशन वैसे हम इसलिए शेयर नहीं करते कि इसको एक्सप्लेन करते वक्त हम कई चीज़ें साथ ही साथ एक्सप्लेन करते हैं और मुफ्ती साहब फिर इन्वॉल्व होते हैं, उसको मज़ीद वजाहत करते हैं, और ICMA की प्रेजेंटेशन भी मौजूद है। तो एक तो हैंडबिल है 4 वर्की, वो आपके लिए ज़कात की कैलकुलेशन का एक्सेल शीट भी इफेक्टिवली उसी बेस पे आप बना सकते हैं, और आज की प्रेजेंटेशन को सुनते रहें और अपनी कैलकुलेशन करते रहें। और हैंडबिल में वेबसाइट रेफरेंसेस दिए हुए हैं सारे, गोल्ड की पुराने रेट्स के लिए, नए रेट के लिए, लेटेस्ट रेट्स के लिए। तो 2 चीज़ें आपके पास आ गई। तीसरी चीज़ हमारा प्रेजेंटर मटेरियल है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस साल अगर वो किताबी शक्ल इख्तियार कर ले तो आपको अंदाज़ा होगा कि उसके अंदर हमने काफ़ी मेहनत की है हमारे प्रेजेंटर के लिए। वो 8 वर्की डॉक्यूमेंट है जो हमारे प्रेजेंटर को हम तैयार करते हैं ताकि वो अपनी तरफ से कोई ख़ास चीज़ इजाफा न कर दे, और फतवे से हट के वो रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स हैं जो प्रेजेंटर को हम देते हैं, लेकिन वो सबसे इसलिए शेयर नहीं करते कि वो तमाम मकातब फ़िक्र से तफसीली गुफ्तगू नहीं हुई है हमारी। मुफ्ती इब्राहिम ईसा साहब ने उसको तफसीलन देखा है, उस पर मार्किंग की है और उसको हम अपडेट कर लेंगे, लेकिन हमारी कोशिश है कि अगले साल तक वो किसी किताब की शक्ल में आ जाए। तकी उस्मानी साहब की किताब का हवाला मैं इब्राहिम ईसा साहब से, मुफ्ती इब्राहिम ईसा साहब से अभी पूछ लेता हूँ। मुझे याद पड़ता है उनकी कोई किताब है, और अगर कोई आप ज़कात कैसे अदा करें? जी, आप ज़कात कैसे अदा करें? ये आप किताब ज़कात कैसे अदा करें, इसको मैंने शुरू में स्लाइड पे आपसे शेयर किया था। इसका नाम आप ज़कात कैसे अदा करें, उसके अंदर ये पार्ट भी मौजूद है कि ज़कात की कैलकुलेशन कैसे होती है। लेकिन ये जहन में रखना होगा कि वो किताब जब प्रिंट हुई थी, या जब भी कोई भी किताब प्रिंट होती है तो उसकी वैलिडिटी उसकी प्रिंट डेट तक होती है, और आपको फतवे, हमारी कोशिश ये होती है कि हम शेयर करें आपसे। हमारी प्रेजेंटेशन में एक्सप्लेनेशन जो होती है वो बड़ी अहम होती है, जो बाकायदा गुफ्तगू अच्छे खासे मैन आवर्स लगते हैं उसको तैयार करने में और अपडेट करने में, फिर फतावा को डिस्कस करने में उलमा इकराम से। तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि ये मुफ्ती इब्राहिम ईसा साहब ने, मुफ्ती तकी उस्मानी जय्यद उलमा, मैं कहूँ जस्टिस तकी उस्मानी साहब की किताबें हमने बहुत रहनुमाई हासिल की है। और दूसरी किताब वो अवेलेबल नहीं है, वो पीमा ने छापी थी, जो मुफ्ती सनाउल्लाह साहब की किताब है, हमें उससे भी बहुत रहनुमाई मिली है, लेकिन वो किताब पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए मुश्किल है। और इसी तरह से सैयद अबुल आला मौदूदी साहब की किताब है, उसमें कैलकुलेशन पार्ट नहीं है, लेकिन हकीकत ज़कात की बड़ी अहमियत है उसके अंदर, वो ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी जो सिद्दीकी ट्रस्ट की किताबें हैं वो भी अहम है, लेकिन मसला उसके अंदर यही है कि वो अपडेटेड नहीं है। अब जैसे उनकी जो सिलसिला नंबर 2 है वो बहुत पुरानी है, आज से तकरीबन 20-25 साल पुरानी है। अब जाहिर है उसके बाद फतवे तब्दील हो गए होंगे तो वो किताब का कुछ पार्ट इरेलेवेंट हो गया। तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि हर साल आप प्रेजेंटेशन अपनी ज़कात कैलकुलेट करने से पहले प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स फोरम की प्रेजेंटेशन सुन लें, तो हम आपको अपडेटेड पोजीशन में ले आएंगे। इसीलिए कई दफ़ा हम मुफ्ती साहब को भी तकलीफ देते हैं इस प्रोग्राम में। तो ये किताब के सिलसिले में बात होगी। अब फिर इन्होंने पूछा है निसाब रेट ऑफ फॉर प्रीवियस ईयर। निसाब रेट फॉर प्रीवियस ईयर का आसान तरीका ये है कि हमने अपने हैंडबिल में गोल्ड रेट कराची के, मतलब मैं आपको आसान बताता हूँ, गूगल की वेबसाइट पे जाएं कि कराची गोल्ड रेट डाल दें, और कराची गोल्ड रेट और हमारे हैंडबिल के ऊपर उस वेबसाइट का नाम भी लिखा हुआ है, उसमें स्लैश डालें और प्रीवियस रेट डाल दें स्लैश डाल के। तो आपको प्रीवियस जिस डेट की चाहिएगी, जैसे 24 अप्रैल की अगर आपको रमज़ान की पहली तारीख थी तो उसका रेट आपको मिल जाएगा। तो जिस तारीख का आप रेट चाहेंगे वो मिल जाएगा। तो जो सिल्वर का निसाब रेट 52.5 तोला चांदी का जो रेट होगा वो आम हालात में आजकल के दौर में
وہ نصاب کا ریٹ ہوگا جس کے بیس کے اوپر آپ یہ دیکھ لیں. اچھا، ایک سوال کا جواب اسٹریٹ فارورڈ ہے، میں دے دیتا ہوں کہ کیا سید پور ہو تو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. اس لیے کہ علماء کرام سے ہم نے سیکھا ہے کہ سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، لیکن سید کو صدقہ ضرور دے سکتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے نا. لیکن انہوں نے مزید یہ پوچھا ہے کہ کس کس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. تو براڈلی بتا دیں، آج کا سبجیکٹ نہیں ہے مفتی صاحب جو قرآن کی آیات ہے، لیکن آج کا سبجیکٹ نہیں ہے تو اس لیے پھر ہم اس کے علاوہ کوئی سوال پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں اگر کوئی نہیں ہے. اس کے علاوہ کوئی سوال ریٹن میں تو نہیں ہے. اگر ریٹرن میں نہیں ہے تو پھر ہم اس کو اگنور کریں گے، بیکاز ہم مائک آن کریں گے تو پھر ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی. لیکن جن کو بھی ابھی مزید سوال کرنے ہیں، ہم اپنا پروگرام کلوز نہیں کر رہے. مفتی صاحب اپنی چیٹنگ میں جلدی سے سوال ڈال دیں تاکہ ہم لے لیں اس سوال کو. آلدو ہم نے مائک آن رکھے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، لیکن ہم پریفر نہیں کریں گے. اور ظاہر ہے بعض اوقات کئی لوگ سوال لمبا بھی کر لیتے ہیں اور ہم 12:15 بھی بج چکے ہیں. تو مفتی صاحب سے ہم براڈلی پوچھتے ہیں، آج کا ٹاپک نہیں ہے اس کے باوجود، کہ کس کو زکوٰۃ دی جا سکتی. جی، یہ قرآن کریم کے اندر اس کے بارے میں ایک پوری آیت ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ زکوٰۃ کس کس کو دی جا سکتی ہے. اس میں فقراء مساکین کو بھی بیان کیا گیا ہے، اور اس کے اندر جو مسافر ہیں ان کے بارے میں بھی بیان کیا گیا ہے، جو جہاد کر رہے ہیں ان کے بارے میں بھی بیان کیا گیا ہے، اور عاملین ہیں ان کے بارے میں بھی بیان کیا گیا ہے. تو تقریباً 8 مصارف ہیں جو کہ قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں. لیکن ہم سے جو ریلیونٹ ہیں، ایک عام آدمی سے جو ریلیونٹ جو مصرف ہوتا ہے یا مستحق زکوٰۃ ہوتا ہے، وہ شخص ہوتا ہے جو کہ مسلمان ہو، یعنی فقیر اور مسکین کی ڈیفینیشن میں. ہم جس کو عام طور پر زکوٰۃ دیتے ہیں تو ہم تو یہی تلاش کرتے ہیں کہ وہ پور ہو، اور مثلا ہمارے ذہن میں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ بے روزگار ہے، یا یہ کہ وہ کوئی عورت ہے تو وہ بیوہ ہے، یا کوئی اور اس طرح کا ہم نے اپنے حساب سے کوئی سیٹ اپ بنایا ہوا ہوتا ہے. تو حالانکہ زکوٰۃ کا جو نصاب ہے اور جو استحقاق زکوٰۃ کا کرائیٹیریا ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ مسلمان ہونا چاہیے جس کو آپ زکوٰۃ دیں. نمبر 2، وہ سید نہیں ہونا چاہیے. اور نمبر 3 یہ ہے کہ اس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی نہیں ہونی چاہیے. گورنمنٹ نے اس بار 52.5 تولہ چاندی کی جو ویلیو اناؤنس کی ہے وہ تقریباً 46,400 کے لگ بھگ، اس کے قریب ہے. تو 52.5 تولہ چاندی پیسوں کی شکل میں بھی نہیں ہونا چاہیے، چاندی کی شکل میں نہیں ہونا چاہیے، مال تجارت کی شکل میں نہیں ہونا چاہیے، یا یہ کہ اگر گولڈ موجود ہے اور کچھ پیسے موجود ہیں، کچھ چاندی موجود ہے، یا کچھ مال تجارت موجود ہے، تو گولڈ اور دوسری چیزیں ملا کر بھی 52.5 تولہ چاندی کی مالیت، یعنی 46,400 جو اس سال کا نصاب ہے اس سے کم ہونے چاہیے. اور اس کے اندر زکوٰۃ، اس میں جو قرض ہے وہ مائنس ہوگا. تو اگر کوئی اس طرح کا ہے کہ جس کے اوپر قرضہ ہے اور اس کا جو نیٹ ایسٹس ہیں وہ 46,000 سے کم بن رہے ہیں، یا یہ کہ اس کے اوپر قرضہ نہیں ہے لیکن جو ایسٹس ہیں، ضرورت سے زائد سامان بھی اس میں شامل ہے، تو اگر وہ 46,400 کے اعتبار سے کم ہے، یا 52.5 تولہ چاندی کی جو بھی آج کی مالیت تو اس سے کم ہے، تو آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. لیکن اگر اس سے زیادہ ہے تو پھر اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اس کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ پہلے اس کے پاس جو نصاب سے زیادہ پیسے ہیں، اگر وہ اس کے خرچ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ زکوٰۃ وصول کر سکتا ہے. اس سے پہلے جو ہے وہ زکوٰۃ وصول نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے اگر کوئی مسافر ہے تو مسافر، لیکن اس کے پاس فی الحال مال نہیں ہے، اس کے گھر میں مال ہے، اس کے علاقے میں، اس کے ملک میں مال ہے، اور اب اس کے پاس مال نہیں رہا، اور ملفرض لاک ڈاؤن کا سلسلہ ہوا، ہمارے پاس بہت سوال ہے کہ جی وہ کسی ملک میں پھنس گئے اور وہاں پر جو ہے ان کے گھر میں تو مال ہے اور ان کے پاس وہاں مال نہیں ہے، اور بالفرض وہاں مال پہنچانے کا، منگوانے کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی مشکل ہے یا نہیں ہو سکتا. تو اس صورت میں ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اس مسافر کو جو سید نہ ہو تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. تو یہ عام طور پہ جو ہمارے لیے ریلیونٹ ہے وہ یہ ہے. باقی حکومت کے اعتبار سے عاملین کو زکوٰۃ دینا، اور عاملین وہ ہوتے ہیں جو حکومت نے جن کو مقرر کیا ہو زکوٰۃ کی کلیکشن کے لیے اور زکوٰۃ کی
ڈسبرسمنٹ کے لیے تو ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، یعنی ان کی تنخواہوں، لیکن اس کے علاوہ نہیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے کوئی این جی او اسٹارٹ کیا یا کوئی ٹرسٹ اسٹارٹ کیا تو اس کے امپلائیز جو ہے وہ ان کو ڈائریکٹلی آپ نے زکوٰۃ کے پیسے دے دیے. ہاں یہ میں عرض کروں گا کہ بہت سارے این جی اوز، بہت سارے ٹرسٹ وہ زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، تو صرف انہی ٹرسٹ کو اور انہی این جی اوز کو زکوٰۃ دینی چاہیے جو کہ زکوٰۃ کی کلیکشن پلس پارکنگ اینڈ یوٹیلائزیشن، یہ تینوں میکینزم ان کے شریعت کے مطابق ہوں. کم از کم وہ کسی مفتی صاحب سے پوچھ کر عمل کرتے ہوں اور زکوٰۃ کو اس کے مصرف میں خرچ کرتے ہوں. ایسے لوگوں کو ہی زکوٰۃ دینی چاہیے، ایسے ہی اداروں کو زکوٰۃ دینی چاہیے. لیکن اگر کوئی ادارہ ایسا ہے کہ اپنی مرضی سے زکوٰۃ وصول کرتا ہے، اپنے حساب سے خرچ کرتا ہے، اور نہ اس نے زکوٰۃ کے مسائل سیکھے ہیں، نہ یوٹیلائزیشن کے مسائل پتہ ہیں ان کو، تو پھر ایسے ٹرسٹ اور این جی اوز کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ آج کی تاریخ میں آپ جب بھی کسی ٹرسٹ کو زکوٰۃ دیں، ان سے ضرور پوچھیں کہ کیا آپ نے اپنے ٹرسٹ کی زکوٰۃ کی کنزمپشن کے لیے، کلیکشن کے لیے کسی مفتی صاحب سے رہنمائی حاصل کی ہے یا نہیں کی. اگر کی ہے تو ضرور زکوٰۃ دیں ان کو. اچھا کام کر رہے ہیں، بالکل زکوٰۃ دینی چاہیے. لیکن ایسا کچھ نہیں ہے ان کے پاس، تو اس بات کا بہت خطرہ ہے کہ چونکہ نالج ان کے پاس ہے نہیں، اور جیسا کہ آپ نے پوری پریزنٹیشن میں دیکھا کہ زکوٰۃ کا معاملہ سینسیٹیو ہے، زکوٰۃ کی اپنی ایک کیلکولیشن ہے، زکوٰۃ کی ڈسبرسمنٹ کے بڑے اصول ہیں. تو اس لیے صرف انہی ٹرسٹ اور این جی اوز کو زکوٰۃ دیں جو علماء سے سرٹیفائیڈ ہوں یا کم از کم علماء سے رہنمائی لیتے ہوں. with these words میں تمام لوگوں کا مشکور ہوں کہ آج شامل ہوئے اس میں بھی شب قدر اور ایٹ لیسٹ رمضان کی شب کو، جس میں ہم نے سب نے 70 گنا فائدہ اٹھایا. اور میں مفتی صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت یہاں دیا، اور کئی پروگرامات ماشاءاللہ مفتی صاحب کر رہے ہیں. اور میں نے کچھ ڈیٹیلز تو ان کی بھیج دی تھی، لیکن ان کی اصل چیز یہ ہے کہ ان کو ہم نے جب بھی بلایا، جہاں بھی بلایا، انہوں نے لبیک کہا. اور کئی لوگوں نے ابھی تک ہمیں کہا کہ ہم پیفو کیسے جوائن کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے پیفو کے لیے ڈیٹیل نہیں بھیجی. تو یا تو وہ پیفو سے ڈائریکٹلی رابطہ قائم کریں گے pefo1@gmail.com پہ، یا وہ اپنا ڈیٹا میں ابھی 15 منٹ کے لیے یا 10 منٹ کے لیے آن رکھوں گا، تو لوگ کوئکلی، بلکہ ایون 5 منٹ کے لیے آن رکھوں گا کہ کوئکلی بھیج دیں. کسی صاحب نے ایک اور میسج بھیجا ہے، تو اگر مفتی صاحب کے پاس ٹائم ہو تو ہم لے لیں. مفتی صاحب میں آگے دیکھوں، سوال پڑھ لوں اگر کچھ آپ کے پاس. جی 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 میں دیکھ لیتا ہوں. جی بالکل پڑھیں. جی یہ اچھا سوال وہی ڈسٹریبیوشن کا ہے. مجھے نہیں پتا ہم لیں آپ کی کیلکولیشن، لیکن آپ مناسب اگر آپ وقت سمجھتے ہیں تو لے لیجیے گا، ورنہ ہم چھوڑ دیں گے اس کو. If a person claims that he is taking zakat, what are the factors which we need to see before giving zakat? Because mostly common people don't know whether he is eligible for it or not. میں انگلش میں اس لیے جان کر کے آپ کے سامنے مفتی صاحب سے سوال کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ he understands English as well. جی مفتی صاحب. ہاں جی بالکل، میں انگلش بھی جانتا ہوں، اور مجھے زیادہ فخر یہ ہے کہ مجھے عربی بھی آتی ہے. عربی بھی بول لیتا ہوں، عربی بھی سمجھ لیتا ہوں، لیکن انگلش سے بھی الحمدللہ پوری واقفیت ہے. تو اس کا جو سوال پوچھا ہے نا، اس کا میں آلریڈی جواب دے چکا ہوں. پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ جب آپ کسی کو زکوٰۃ دے رہے ہوں گے تو آپ نے سب سے پہلے یہ چیز چیک کرنی ہے اور اس سے پوچھنا ہے کہ آپ سید تو نہیں ہے. آپ کو یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ آپ اس کو زکوٰۃ دینا چاہ رہے ہیں، بلکہ آپ اس کے حال احوال اور اس کی بیک گراؤنڈ کو معلوم کرنے کے لیے اور اس حساب سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں ان سے. اور نمبر 2، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تو معلوم ہونا آپ کو ضروری ہے کہ وہ مسلمان ہے. اگر آپ کو پہلے سے پتہ ہے تو اس سے آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ وہ مسلمان ہے، بس سید کا پوچھ لیں. اور دوسرا، آپ کو یہ جو پوچھنا بہت ضروری ہے کہ کیا اس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی کی مالیت، سونے کی شکل میں پلس پیسوں کی شکل میں پلس مال تجارت کی شکل میں اور پلس خود چاندی کی شکل میں، یا یہ ہے کہ ضرورت سے زائد سامان کی شکل میں، اگر ان سب کا مجموعہ یا بعض چیزیں ملا کر
52.5 तोला चांदी की मालियत बनती है तो फिर उसको ज़कात नहीं दी जा सकती। अच्छा, ज़ाहिर है कि आप अगर किसी से स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछेंगे तो वो समझ जाएगा कि जी मुझे जो है वो ज़कात के लिए सवाल पूछे जा रहे हैं। इसलिए आप उससे ना पूछें, इसके किसी जानने वाले से पूछ लें, इसके किसी दोस्त से पूछ लें, इसके किसी रिश्तेदार से पूछ लें। अगर आपको इत्मीनान हो जाता है कि इसके पास ये मालियत नहीं है तो आप उसको ज़कात दे सकते हैं। और अगर आपको इत्मीनान नहीं होता तो आप डायरेक्टली भी उससे इस तरह से सवाल पूछें या मुख्तलिफ वक्फ़ों में पूछें या एक डिस्कशन में दूसरी डिस्कशंस के साथ-साथ इसको भी पूछ लें ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इसके पास ये मालियत है या नहीं है। अगर आपको अंदाज़ा हो जाता है, आपका गालिब गुमान हो जाता है कि इसके पास नहीं है तो फिर आप उसको ज़कात दे सकते हैं। उसके बाद अगर वो मुस्तहिक नहीं भी था तो भी आपकी ज़कात अदा हो गई। आपकी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ इतनी है कि एक जो है वो आप अपना गालिब गुमान हासिल कर लें कि वो मुस्तहिक है या नहीं। अच्छा, जिन्होंने सवाल किया है उनकी आसानी के लिए एक और मैं मुफ्ती साहब से एक सवाल कनेक्टेड इजी पूछ लेता हूँ कि अगर कोई शख्स आके मुझे कहता है कि मैं मुस्तहिक ज़कात हूँ और बज़ाहिर गालिब गुमान ये लगता है कि वो मासी है या ड्राइवर है या पुराने हमारे जानने वाले थे, एग्जाम्पल के तौर के ऊपर मैं अजम्पशन ले रहा हूँ कि जिनके हालात अच्छे नहीं थे और वो आके कहता है कि मैं मुस्तहिक ज़कात हूँ, तो मुझे आप कुछ ज़कात अगर दे सकते हैं तो दे दें। तो क्या ऐसी सूरत में मतलब मुझे कुछ मजीद कार्रवाई करने की ज़रूरत है कि ये मेरा गालिब गुमान भी हो तो मैं ज़कात दे सकता हूँ? एज ए सिंपल क्वेश्चन। बस आपको सिर्फ ये वो सैयद ना हो, बस सैयद का तो अपनी जगह, क्योंकि सैयद का ताल्लुक गालिब गुमान से नहीं होता। हाँ, ठीक है जी, ठीक है, सैयद वो का अंदाजा आप इसे आज पूछ से लें लेके और जाएंगे। सैयद ठीक है जी, जी। अच्छा, ठीक है ठीक है। तो फिर उसको ज़कात दे सकते हैं। अगर वो या खुद कह देता है कि मैं मुस्तहिक ज़कात हूँ, तो उसको ज़कात दी जा सकती है। लेकिन हाँ, अगर ठीक है आपको ये लगता है कि ठीक उसके अंदर कोई मतलब ये है कि आपकी बहुत अरसे बाद मुलाकात हुई है और आप उसके माली हालात को नहीं जानते हैं या आपको अंदाज़ा नहीं है, फिर आपको डिटेल पूछना ज़रूरी है। लेकिन ठीक आपका है चौकीदार है, आपको पता है इसकी तनख्वाह कितनी है, आपकी मासी आपको पता है उसको हम कितने पैसे देते हैं, तो वो कैसे मालदार हो सकता है? तो ठीक इसलिए फिर मज़ीद डिटेल की ज़रूरत नहीं है, आप गालिब गुमान पे अमल करते हुए ज़कात दे सकते हैं। ठीक है। अब उसके ऊपर एक आखिरी चीज जो कनेक्टेड है कि क्या इतनी ज्यादा मासी को या चौकीदार को ज़कात दी जा सकती है कि वो साहिब नसाब बन जाए एटलीस्ट उस साल के लिए, इतनी बड़ी अमाउंट दी जा सकती है किसी एक को? लेकिन इसमें मसला ये है कि अगर उसकी बिलफर्ज कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है जो रिक्वायरमेंट एक ज़रूरत के दर्जे में आती है, मसलन उसको अपनी बच्ची की शादी करनी है, इसलिए वो आपसे ज़्यादा ज़कात ले रही है और निसाब तो 46 और 47,000 है। उसकी बच्ची की शादी है या उसके घर का कोई इंतज़ाम करना है या कोई और ऐसा एक्सपेंस है जो कि एक रिक्वायर्ड एक्सपेंस है जो कि उसने करना है और वो निसाब से ज्यादा है तो फिर तो किया जा सकता है। लेकिन अगर सिर्फ उसको इतनी बड़ी रकम दे देना जिसकी कोई ऐसी यानी कोई एक्सपेंस नहीं है उसका सामने, कोई घर नहीं है, कोई कर्जा नहीं उतारना, कोई बच्ची की शादी नहीं करानी या कोई और ऐसा मसला नहीं है जिसमें एक बड़ी रकम की जरूरत होती है, तो फिर इससे एहतियात करनी चाहिए कि उसको इतने पैसे ना दें कि जिससे वो साहिब निसाब हो जाए। क्योंकि ये जो होते हैं ना, एक जगह से ज़कात नहीं ले रहे होते, आपसे भी लेंगे, दूसरी जगहों से भी लेंगे, तीसरी जगहों से भी लेंगे, तो आपने तो इतने पैसे दे दिए कि वो साहिब निसाब हो गए, मालदार हो सकता है या हो सकती है। तो इसलिए किसी भी शख्स को बिला जरूरत इतनी बड़ी रकम दे देना जिससे वो खुद साहिब निसाब हो जाए, वो नहीं करना चाहिए। हाँ, एक चीज तो बाय डिफॉल्ट मकरू है, वो ये है कि अगर किसी को इतनी बड़ी रकम दे कि उसके सारे घर वालों पर डिस्ट्रीब्यूट करें तो सारे मालदार हो जाएं, तो इतनी बड़ी ज़कात देना तो वैसे ही मकरू है। लेकिन अगर इससे कम कम भी दें तो निसाब से कम देना चाहिए ताकि दूसरे लोगों के लिए मार्जिन रहे उनको ज़कात देने का। ठीक है मुफ्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम लोगों को शुक्रिया। इक्का दुक्का लोगों ने ईमेल की है एवरीवन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मुफ्ती साहब का ईमेल एड्रेस मिल सकता है, तो मेरी तरफ से मना है, नहीं मिल सकता। लेकिन आपको दारुल कोरेंगी का ईमेल एड्रेस मौजूद है, जैसे कि मुफ्ती साहब को हम पर्सनली तो रिक्वेस्ट करते हैं अपने लेवल के ऊपर, तो एडवाइजेबल नहीं है कि इतने बड़े लेवल के ऊपर, चूंकि हम पूरी दुनिया में प्रोग्राम अब हम कर रहे हैं,
کہ ہمارے پاس تو ان کا ای میل ایڈریس ہوتا ہے تو وہ تو ہم شیئر نہیں کر سکتے. اور دوسرا ایلیمنٹ یہ ہے کہ لیکن دارالعلوم کورنگی کا ای میل ایڈریس ان کی ویب سائٹ ہے ماشاءاللہ, اور اب الحمدللہ تمام مکاتب فکر کی ویب سائٹس موجود ہیں اور ان کا کانٹیکٹ اس ایریا موجود ہے, اور ہم بھی جب سوال کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی کر سکتے ہیں, اور ہم بھی جب سوال کرتے ہیں تو کئی دفعہ ڈائریکٹلی مفتیان کرام سے کر لیتے ہیں. وہ ہمیں فتویٰ دیتے ہیں تو پھر وہ ادارے کا فتویٰ ہوتا ہے. پرسنل کیپیسٹی میں کچھ چیزیں ہم سے شیئر کرتے ہیں اور کچھ. اچھا مفتی صاحب, ایک اور چیز جو ابھی ریسنٹلی ڈیولپ ہوئی, اگر آپ کے پاس 2-3 منٹ ہوں تو, جو بلڈنگ اس دفعہ مسئلہ جو ہم نے اپنی پریزنٹیشن میں کور نہیں کیا, اس پہ کوئی اپڈیٹ فائنل ہو چکا ہو تو, کہ بلڈنگ فنڈ کی کیا کیفیت ہے؟ اگر ٹائم ہو تو لے لیں. سوری میں آپ کو کھینچ رہا ہوں تھوڑا سا. جی, اس پہ ایک پورا فتویٰ جاری ہوا ہے اور وہ فتویٰ آپ چاہیں تو شیئر بھی کر سکتے ہیں. آپ کو بھی میں نے بھیجا ہوا ہے, شاید آپ کو مل گیا ہوگا یا بھیج دوں گا آپ کو میں. جی, اس میں اس طرح ہے کہ جو بلڈنگ کی مینٹیننس کے لیے پیسے لیے جاتے ہیں, تو بلڈنگ کی مینٹیننس کے لیے کمیٹی ہوتی ہے بلڈنگ کی, جو کہ عام طور پہ رہائشیوں پر ہی مشتمل ہوتی ہے. 2-3 لوگ 4 لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس کمیٹی کو چلا رہے ہوتے ہیں, اور بلڈنگ کی مینٹیننس کے ذمہ دار وہ ہوتے ہیں. مثلاً چوکیدار ہے, مثلاً صفائی والا ہے, مثلاً لفٹ والا ہے, مثلاً پارکنگ والا ہے. تو اس قسم کے اخراجات وہ کر رہے ہوتے ہیں, اور بھی مزید اخراجات جو ایک بلڈنگ کی. تو وہ فنڈ جو ہے وہ ہر مہینے جمع ہوتا ہے. کسی بلڈنگ میں 5,000 ہے, کسی میں 2,000 ہے, کسی میں 10,000 ہے, کسی میں 15,000 ہے. اب بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ وہ پورا کا پورا خرچ نہیں ہو پاتا, اور عام طور پہ بلڈنگ کی کمیٹی جو ہوتی ہے وہ اتنا ہی کلیکٹ کرتی ہے جو کہ نارمل ایکسپینسز سے زیادہ ہو, تاکہ کوئی بڑا ایکسپینس آئے تو ان کو مانگنا نہ پڑے مزید. تو وہ پیسے ہیں نا بچے ہوئے ہوتے ہیں, اور بالفرض رمضان آ جاتا ہے جس میں عام طور پہ لوگ اپنی زکوٰۃ کی کیلکولیشن کرتے ہیں. تو وہ جو فنڈ ہے وہ فنڈ بلڈنگ کمیٹی کی ملکیت میں نہیں ہوتا, کیونکہ کمیٹی والے جو ہوتے ہیں نا وہ امین ہوتے ہیں, اور امین مالک نہیں ہوتا. زکوٰۃ اس نے ادا کرنی ہوتی ہے جس نے امانت رکھوائی ہے. تو بلڈنگ کے لوگوں نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اس کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ یا تو وہ خود اپنے حساب سے ادا کر دیں, پوچھ کر کہ جی کمیٹی والوں سے پوچھ کر کہ جی کتنے پیسے موجود ہیں, اپنا حساب کر لیں کہ اس کے کتنے بنتے ہیں. اور اگر یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ بلڈنگ کمیٹی تمام جو رہائشی ہیں نوٹس بورڈ پہ یا ان کو SMS کر کے اطلاع دے دے کہ بھائی یہ زکوٰۃ ہے جو کہ ہم نے ادا کرنی ہے, لہذا ہم اس چندے میں سے یا اس کمیٹی کے فنڈ جو جمع ہوا ہے مینٹیننس کا فنڈ, اس میں سے ہم سب کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں. تو بلڈنگ کمیٹی بھی سب کو اطلاع کر کے زکوٰۃ ادا کر سکتی ہے. لیکن بہرحال یہ بہت اہم مسئلہ ہے, اس میں بڑی غفلت ہے. جتنی بھی ہمارے کراچی میں نہیں بلکہ پورے ملک میں جتنی بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں, میں کہوں گا دنیا میں, وہاں پر یہ سلسلہ ہے. مینٹیننس ایک جگہ جمع ہوتی ہے, اور اس مسئلے سے عام طور پہ لوگ غافل ہیں, توجہ نہیں ہے اس کی طرف, اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ چونکہ میں نے تو دے دیے تو میں کیوں زکوٰۃ ادا کروں, اور بلڈنگ کمیٹی یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے پاس تو امانت ہے تو ہم کیوں زکوٰۃ ادا کریں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس مسئلے کی طرف توجہ دلائی جائے اور اس فنڈ کے اوپر بھی زکوٰۃ ادا کی جائے, تاکہ ہماری زکوٰۃ میں کوئی کوتاہی نہ رہ جائے. جزاک اللہ خیر, بہت بہت شکریہ تمام لوگوں کا, اور مجھے خوشی ہے کہ لوگوں نے اپنا ڈیٹا آپ شیئر کر لیا. ہم اس کو سیو کر لیں گے جن نے شیئر کر لیا. بہت بہت شکریہ تمام لوگوں کا. اللہ حافظ. اور کچھ لوگوں نے جزا کے لیے لکھا ہے, اس ناچیز کے لیے اور مفتی صاحب کے لیے, لیکن اس ناچیز کو تو اس لحاظ سے مزید پلس کر لیں کہ یہ ناچیز کچھ بھی نہیں ہے بلکہ پروفیشنل اکاؤنٹنٹس فورم ہے. میں ایک ریپرزینٹیٹیو ہوں ان کا, تو پورے پروفیشنل اکاؤنٹنٹس فورم کی ٹیم کے لیے دعا کریں کہ وہ آگے بڑھے, اور آپ تمام لوگ شانہ بشانہ ہمارے آگے چلے, تاکہ یہ جو دعوت ہے, اب جیسے بلڈنگ فنڈ کا مسئلہ اس سال نیا رائز ہوا جس کا ہم نے فتویٰ لیا, اور وہ فتویٰ ہم میجر بڑے پیمانے پہ سرکولیٹ کر دیں گے انشاءاللہ, اور ہمارے فیس بک پیج کے اوپر بھی لگا دیں گے. اس طرح سے جو ہمیں فتوے ملیں گے جس کی طرف سے ملیں گے وہ لگا دیں گے, اور کچھ فتوے میں جہاں ڈفرینس آف اوپینین آئے گا اس کو ہم اوائڈ کریں گے. ٹھیک ہے, تو وہ ہم ایز اے پالیسی اوائڈ کرتے ہیں, اور تو اس لیے جب کنسنسس ہو جاتا ہے تو ہم, لیکن یہ والا فتویٰ چونکہ مفتی صاحب نے بتایا ہے تو ہمارے لوگوں کو ہم اطلاع دے دیں گے کہ تاکہ لوگ توجہ دیں اس طرف. ٹھیک ہے, ود دیز ورڈز میں مفتی صاحب سے درخواست کروں گا کہ دعا پہ اس پروگرام کا اختتام کریں. مفتی صاحب دعا کرا.
اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. یا اللہ اس تاخرات کی برکت سے، رمضان المبارک کے مہینے کی برکت سے ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ آج جو حادثہ ہوا، طیارے کا جو حادثہ ہوا، اس میں جو لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے ایمان کی حالت میں، یا اللہ تو ان کی مغفرت فرما، یا اللہ تو ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما، یا اللہ ان کے پسماندگان کو صبر عطا فرما دے۔ اے اللہ جو حادثہ ہوا، یا اللہ جو حادثہ ہوا اس میں جو لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے، یا اللہ ان کو اپنی بارگاہ سے جزائے خیر عطا فرما اور ان کو شہادت کا درجہ عطا فرما۔ اے اللہ ہر قسم کے حادثات سے، پریشانیوں سے، اچانک پیش آنے والے مصائب سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ یہ طاق رات ہے، اس طاق رات کی برکت سے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اور رمضان کے روزے تراویح یا اللہ یہ سب قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر مفتی صاحب، السلام علیکم۔